بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. Ikhwani, brothers, we are very honored to have with us Sheikh ausiullah abbas from Mecca, one of the major scholars that are alive today in the world, a teacher in the Mecca, the Haram, and well respected amongst many of the other Mashaykh. Now he came over through Jamiat Ahl Hadith, and they kindly sent him to us so that we may all benefit from his lecture. We ask Allah Jalla wa Ala to put some barakah in his words such that we can all benefit from this in our daily lives and worshipping Allah Jalla wa Ala. We chose as a title that Ahlul Hadith are the Firqatul Najiha. There was a reason for this. It's because we want to open our hearts and our arms to those who do not follow the way of Ahlul Hadith, and we want to show them that uniting upon the correct way is the way to success in this life and the next life for all the Muslims, and so it's an invitation to all, not a closed meeting for just Ahlul Hadith to try and prove to ourselves, yes, we are upon the right way and everybody else is astray, they're going to go to hellfire. Now, that's not our intention. Our intention was to explain what was the meaning of the hadith of the Prophet ﷺ when he said this ummah will split into 73 sects. Only one will go straight to Jannah. The other ones will have to, as long as they didn't commit shirk, they will have to go through the hellfire first. So we want an explanation of the hadith, and we want to know why is Ahlul Hadith this particular Firqatul Najiha. We have with our brother Aqib from Birmingham, Jazakallah Khair, made an effort coming down to translate for the Sheikh. At this time, normally Sheikh gives a dars in Arabic and then it's translated into English. But this time we're going to do the dars in Urdu and it will be translated into English. Reason being is because all of our Arab brothers here understand English, and there are some Pakistanis I know here that don't understand English. So inshallah we'll try and get the maximum benefit in this way, and we'll see how it goes. Jazakallah Khair, Sheikh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. उर्दू में जो आयत हमने आपके सामने पढ़ी है उसकी तफसीर और उसी की रोशनी में मैं जमीयत अहले हदीस या अहले हदीस से मुताल्लिक़ कुछ कहना चाहता हूँ। उससे पहले अल्लाह का शुक्र और कि उसने हम सब से मुलाकात कराई, एक जगह बैठ के कुछ बातें सुनने और सुनाने की तौफीक दी। आप लोगों का शुक्रिया कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी मजबूरी के तहत नहीं, रग़बत के साथ अल्लाह की बात सुनने के लिए आए। मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह ताला इस किस्म की मजलिसों से बहुत खुश होता है इंशाअल्लाह, और फिर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें हमारे गुनाहों को बख्श देने का वादा फरमाया अगर हम खालिस में इस नीयत से आए हैं कि हम अल्लाह की बात सुनें। The Sheikh started with the Khutbatul Haja, which I won't repeat, and then he recited the ayah, which I'll go through in more detail, so I'll leave the translation until then. And he said that from this ayah he's going to be explaining the way of Ahlul Hadith, and also he mentioned Jami'ah Ahlul Hadith. But he said before that he wants to thank Allah for gathering everyone together, and he wants to thank everybody who's attended for their attendance. And he wanted to give you good news about attending such gatherings, because he said that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased and happy with such gatherings.
and that he said this hopefully will become a means for Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our sins. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق منصورین لا یضرهم من خذلهم. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک ٹولی کے رہنے کی خوشخبری دی ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، حق کے ساتھ رہیں گے، ان کی مدد ہوگی. لوگ چھوڑ دیں، دیکھیے لوگ چھوڑ دیں یعنی لوگ ان کے ساتھ مخالفت کریں، دشمنی رکھیں، لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، قیامت تک وہ لوگ رہیں گے. So the Sheikh mentioned the prophetic hadith about the saved sect, and the Sheikh said that the Prophet ﷺ informed us that there will be a sect that will be remaining always till the end of time upon the truth, that this group, this sect of Muslims will be helped and they will be aided even if the people leave them or if the people abandon them. یہاں کی جمعیت اہل حدیث کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ان کی کانفرنس اور قافلہ سنت میں شریک ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اچھی ترتیب دی. مزید توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ وہاں سے نکل کر کے مانچسٹر سے اور پتہ نہیں کہاں گلاسکو اور پھر ہوتے ہوتے الحمدللہ آپ کے پاس پہنچے اور دوسرے بھائی لوگ بھی الحمدللہ ادھر ادھر ہیں. یہ ترتیب بڑی اچھی رہی. اس طرح کا یہ کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے. اس ضمن میں آپ سے ملاقات ہوئی اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس جمعیت کا وجود پیارے رسول کی اس خوشخبری کا ایک نتیجہ ہے. So Sheikh said that he wants to thank the Jamia Ahlul Hadith who invited him and called him to this country, and that this has been a very good invite and a very good program that he was called to, and that he went around the country to many different cities, and now he mentioned Manchester and Glasgow, and now he has come to meet you brothers here, and he prays that this good work continues and that Allah increases the Jamia and the good. اہل حدیث لفظ دو لفظ سے اہل حدیث مرکب ہے دو لفظ سے اہل اور حدیث. اہل کے معنی والے اور حدیث قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ آپ کے قول فعل یا آپ کے چپ رہنے سے کسی چیز کو دیکھ کر کے جس کو تقریر کہتا ہے آپ نے اس پر انکار نہیں کیا. اس فعل پر بھی صحابی نے کوئی کام کیا آپ نے اس پر انکار نہیں کیا. گویا آپ کا خود قول آپ کا خود فعل اور کسی صحابی کا فعل اور آپ کا اس پر انکار نہ کرنا یا آپ کے ذات کریمہ سے متعلق اوصاف جسم یا اخلاق یہ سب حدیث میں شامل ہے. حدیث کے معنی پیارے رسول سے جو بھی چیز ثابت ہے آپ کا کہنا آپ کا کرنا اور آپ کے جسم اور آپ کے اخلاق سے متعلق جتنی چیزیں ہیں یا کسی صحابی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا آپ نے اس پر انکار نہیں کیا وہ سب حدیث یعنی وہ شریعت ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پیارے رسول کی زندگی میں جو کچھ کیا کہا یا آپ نے اس کا اقرار کیا اس میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے. اس کو حدیث کہتے ہیں. جی. So Sheikh said that Ahlul Hadith is made from two words, Ahl and Hadith, and that Ahl means people of, and Hadith, he explained further that it can take and include the meaning of the Quran and authentic statements, actions, taqreer or tacit approvals of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and also his awsaf or his characteristics, whether those are to do with his appearance or whether those are to do with his personal conduct and character, etc. And with regards to the taqreerat, the Shaykh said that this is when, for example, a Sahabi did a certain action in front of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam didn't make inkar or didn't stop them from doing the action, then this becomes part of what is known as the hadith, and this is also equivalent to the sharia as a whole.
And then he read the ayah, meaning that indeed in the message of Allah sallallahu alayhi wasallam you have uswatun hasana, a beautiful example. اہل حدیث نام رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کا نام عمومی طور پر مسلمان رکھا ہے. هو سماکم المسلمین، رب نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تو پھر آپ اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مسلم اہل حدیث بھی ہو سکتا ہے، غیر اہل حدیث بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے جب لوگوں میں اختلاف شروع ہوا تو پھر اور لوگوں نے مختلف قسم کے نام رکھ لیے، تو اس میں ان لوگوں نے جنہوں نے پرانے دین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل شدہ دین کی پیروی کی اور اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا. دوسروں کو اہل الرائے کہا گیا، جنہوں نے اصل دین کے پٹری کو چھوڑ کر کے، راستے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کیا. اس وجہ سے ضرورت پڑی اس نام کے ظاہر کرنے کی. جی. So the Shaykh said that what is the Shari'i ruling or the view of the Sharia on using the term and the name Ahlul Hadith? And he said that somebody could ask that Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran has named us Muslims, so why should we name ourselves Ahlul Hadith? So the Shaykh said that the reason is that a Muslim can be either from Ahlul Hadith or from other than Ahlul Hadith, and that this when differing occurred in the Ummah, the followers of the true religion, to differentiate themselves from the people who had deviated from the true religion, the original religion, they started to call themselves Ahlul Hadith. And the others initially were called Ahlul Rai, and they were those people who left the original way. So this was done due to a need. عرب لوگ دنیا جانتی ہے جس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، وہ اپنے مابین کسی دین خاص دین کے متبع نہیں تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے. کچھ لوگ آخرت کو مانتے تھے لیکن کچھ لوگ آخرت کا بھی انکار، بہت کچھ مختلف قسم کے افکار تھے. گمراہی، بتوں کی پوجا سب کے اندر عام تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ اسی آیت میں کھینچا ہے کہ وہ ذات کریمہ هو الذی بعث فی الامین، جس نے ان پڑھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو مکے میں صرف 4 آدمی لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، تو ان پڑھوں میں ایسی ذات کو بھیجا، رسول جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، یعنی وہ بھی وحی ہے، اس سنت کو حکمت کا نام رکھا گیا، اللہ کی کتاب اور سنت کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی. لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے. اس گمراہی سے نکلنے کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر صحابہ کا عمل کرنا. آپس میں ایک دوسرے کو کھاتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو لوٹتے رہتے تھے، امن غائب تھا، لیکن کتاب و سنت کی عمل کے نتیجے میں الحمدللہ سب بھائی بھائی ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ تعالیٰ نے اسی دین کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے سے لوگوں کو جوڑا اور سب ایک دین، ایک رسول، ایک اللہ پر ایمان لانے والے تھے، اور کافی دن تک اسلام کی یہ حالت رہی. آخر میں جب کئی فرقے نکلے، ہر ایک نے اپنا نام رکھا، تو درمیان میں الحمدللہ وہ اہل حدیث جو پیارے رسول کے زمانے میں تھے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ سب، پھر تابعین، پھر اتباع تابعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے صحیح دین جو کتاب و سنت سے مستنبت تھا اس کو لے کر کے چلے اور وہ اہل حدیث ہوئے. So the Shaykh said that when the Prophet ﷺ was sent, the environment or the situation in the time of the Arabs
was that they did not follow any specific religion, as is well known. There were many different ideas. Some people believed in the hereafter in some manner, others worshipped idols. And then the Shaykh mentioned the ayah, which meaning is that it is he who sent among the unlettered a messenger from among themselves who taught them the book and the hikmah before they were in open misguidance. So the Shaykh said that at the time the Prophet ﷺ was sent in Makkah, there were only 4 people who knew how to read and write in Makkah at the time. So they were the unlettered people. And with regards to the word hikmah, the Shaykh said that this is equivalent to the sunnah. And he also said that before that they were upon misguidance. And the way out of misguidance is established in this ayah, that it is only the Quran and the sunnah. And that the Arabs before Islam, they used to be people that would oppress and kill each other. And then with Islam, they became brothers one to another. And Allah subhanahu wa ta'ala reminds them again in the Quran, an ayah he mentioned, he said that remember you were enemies before Allah subhanahu wa ta'ala made you brothers. The Shaykh said then all the Sahaba, they came together and they were all united on one religion. Then following that time, as time passed, sects began to appear and groups began to appear, and every group and sect kept its own names. And those people who were on the original way of taking from and following the Quran and the Sunnah, they became known as the ahle hadis. آپ جانتے ہیں جو لوگ کچھ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کے یہاں یہ چیز مخفی نہیں کہ سب سے پہلے فرقہ صحابہ کرام ہی کے زمانے میں ایک ایسا نکلا جس نے اپنے کو قدریہ کہا. بعد میں خوارج نکلے جو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف، صحابہ کرام کے فہم کے خلاف، ان کی سمجھ کے خلاف انہوں نے دین کا معنی ایسا سمجھا کہ اکثر لوگوں کو کافر کرنے لگے اور ان کے خون کو بھی حلال سمجھا. صحابہ کرام نے ان سے جہاد کیا. شیعہ ایک فرقہ نکلا جس میں تشیع کے معنی حضرت علی کو او سب سے پہلے خلافت کا مستحق سمجھنا، اس کے بعد صحابہ کرام کا احترام کرنا، اس کو علماء نے برداشت کیا ہے. لیکن انہی میں سے اس زمانے میں یا اس سے پہلے بہت سے فرقے ایسے نکلے جنہوں نے تمام صحابہ کو کافر کہہ دیا. چند صحابہ کے علاوہ سب کافر. اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی سب کافر تھے جنہوں نے قرآن اور سنت کو یاد کیا، جمع کیا. تو کافروں نے ہمیں یہ قرآن اور سنت دیا، اس قرآن اور سنت پر کوئی اعتبار نہیں. ان کے قول کا یہی نتیجہ ہے، جیسا کہ امام ابو زرع نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو تمام صحابہ کو کافر کہتے ہیں یہ پورے دین کو ڈھا دینا چاہتے ہیں. So the Shaykh said it won't be hidden from those who look into history that the first sects arose in the time of the Sahaba. The first one he mentioned was the Qadariyah, and then the Khawarij, and they went against the understanding of the Sahaba, and they started to make takfir of the Muslims, and they started to shed the blood of the Muslims. And the Sahaba, they fought jihad against this group. And then he mentioned the Shia, who also came about in their time, and that they started off by preferring Ali radiallahu anh to the other Sahaba, to the other Khulafa, and that they still regarded them all to be Muslims. And then they got worse. So initially they were tolerated, but then they got worse, and they started calling most of the Sahaba kuffar, na'udhu billah, and they ended up therefore rejecting the Quran and the Sunnah, because the Quran and the Sunnah, we only have it via the Sahaba. And then he mentioned a statement of Imam Abu Zur'a, that these people, the Shia, this is what they want. They want, by making the takfir of the Sahaba, to completely destroy the deen. دوسرے عقائدی فرقوں میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا، سنتے ہوں گے کہ ایک قوم معتزلہ تھے. ان کا بھی عقیدہ غلط، اس کی تفصیل آپ لوگ ہمارے طالب العلم سے پوچھئے. کتابیں الحمدللہ آ چکی ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ نے علم سیکھنا واجب کیا، وہ بھی سیکھیں تاکہ عرفت الشر لا للشر، عربی کا شعر ہے کہ ہم برائی کو جاننا چاہتے ہیں کون چیز برائی، تاکہ اس سے بچیں. معتزلہ ایک فرقہ رہا ہے. پھر آگے چل کر کے اشعریہ
امام ابو الحسن اشعری کی طرف منسوب، ماتریدیہ اور دوسرے فرقے بھی اس میں نکلے. Then Shaykh mentioned that there were other innovated aqaid or beliefs as well. The first group he mentioned was the Mu'tazila, and he said to look for the details of this in the books that are available. And he mentioned that seeking knowledge is obligatory, and this is some of the knowledge that should be sought, and that you should learn about evil so that you can save yourself from evil. That he mentioned an Arabic saying that you learn evil so that you can stay away from it. And he also mentioned that then there was another group called the Asharis who had the Aqidah from Abu Hasan al-Ashari initially, and another group called the Maturidiyya. اسی طرح فقہی مسائل یعنی احکام اور معاملات کے متعلق کچھ فرقے ہوئے، فرقہ ہی کہا جائے گا کیونکہ یقیناً وہ دین کے نام سے ہر ایک الگ الگ ہوا. سب سے پہلا فرقہ جنہوں نے اپنے کو حنفیہ کہا، کچھ نے اپنا انتساب، ان کو لوگوں نے اہل الرائے کہا اور انہوں نے اہل الرائے کا لقب اپنے لیے قبول کیا. وہ ہوتا ایسا تھا کہ بہت سے مسائل میں ہمارے کوفہ کے علماء، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یقیناً کچھ اس طرح کا استعمال کیا ہے. رائے اپنی، جہاں حدیث ان کو نہیں ملتی تھی، اگر حدیث ملی تو پھر اس کے صحت میں ان کو شبہ ہوا تو اپنی رائے سے فتویٰ دیا. لیکن بعد کے ان کے ماننے والے یا ان کی طرف انتساب کرنے والے، انہوں نے اس مسئلے کو اتنے آگے بڑھا دیا کہ حدیث کو چھوڑ کر کے جو چیز قیاس کے مطابق ہو اسی کے لینے کا اپنا اصول بنا لیا. اسی طرح شافعیہ اور مالکیہ، حنفیہ کے بعد مالکیہ، پھر شافعیہ، پھر حنابلہ، ہر ایک کی ہاں تقلید کی وجہ سے رائے کو دخل ملا. اس میں اگر انصاف کی بات اللہ کے گھر میں کہی جائے تو امام احمد بن حنبل کے ماننے والے اکثر عقیدے کے اعتبار سے الحمدللہ قرآن و سنت کے عقیدے پر اور صحابہ کے عقیدے پر رہے. اسی طرح عملی میدان میں بھی فقہی طور پر مسائل کے ارتباط میں بھی کتاب و سنت کو انہوں نے اپنا امام بنایا. قیاس کو ان کے یہاں بہت کم جگہ ملی. ان میں سے کچھ لوگ رہے، النجم الحنبلی بہت مشہور ہیں، جو اشعری عقیدہ بھی رکھتے تھے اور بہت سے رائے کو بہت جگہوں پر انہیں استعمال کیا. لیکن اکثر ہر زمانے میں حنابلہ ہی صحیح عقیدے کے گویا مناد اور داعی رہے ہیں. جی. So the Shaykh said there were also groups that separated and split up, and they had the major issues in fiqh and ahkam. And he said that despite this, they will still be called groups and sects because they still did divide the religion. They divided the people based in the name of religion. So he first said the first ones were the Hanafis, and they started to utilize rai or their own intellects, etc. And initially, they actually, and actually to this day, they accept this description of themselves as ahlul rai, the people of rai, people of intellectual rhetoric. So Shaykh mentioned that in, even Imam Abu Hanifa, in some issues, and the scholars of Kufa, that in some issues that they would take their rai and give fatwa based upon that rai. For example, if there was no hadith that they could find, or if they had some doubt about the authenticity of a hadith, they may give fatwa based upon their rai. Later on, things got taken further by the followers up until they got to the stage where they would do qiyas, analogical sort of reasoning, instead of taking hadith. So they went to that extreme level. And then the Shaykh mentioned also, then there were the Malikis came after the Hanafis, then the Shafis, then the Hanabila. And all of them to some extent had issues of taqleed, leading them away from following from the hadith. Then he said that the true, he wants to say a true word because we're sitting in the house of Allah, which is that the Hanabila, that they generally stayed upon the correct aqidah and upon good fiqh, except for very few of them. And he mentioned somebody called Al-Najab al-Hanbali, who had Ashari aqidah and also utilized rai and qiyas a lot in his fiqh. But he said
this was the exception to the rule, and generally the Hanabila throughout all of the eras of Islam, they have always tended to call to the correct aqidah and to good understanding of fiqh. اللہ کی رحمت سے یہ ائمہ اس زمانے میں تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ علم دیا تھا، اس وجہ سے لوگ ان سے مسئلے مسائل پوچھتے، لیکن انہوں نے تکرار کے ساتھ بار بار ہر وقت کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ دیکھو، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی. سنی ہوگی یہ بات آپ لوگوں نے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یا اپنے مذہب کے بعد کے لوگ، حنفی مذہب میں جو کچھ ہے وہ سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہیں، امام مالک کا قول نہیں، امام شافعی کا قول نہیں، امام احمد بن حنبل کا قول نہیں. ان کی طرف منسوب لوگوں کا قول ہوا تو حنفی مذہب کا ہو گیا. ان مسائل کی جو خالص احادیث کے خلاف ہیں، صحابہ کرام کے فہم اور فتاوی کے خلاف ہیں، ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سر جوڑنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی ہے. اب مثلا ایک مسئلہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ پیارے رسول نے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دین دیا جس میں چھوٹی بڑی چیز، خواہ وہ عبادت کی ہو، تجارت کی ہو، کسی چیز کی ہو، سب بیان فرمایا. اگر کسی نے کوئی جانور خریدا، اس جانور کو مادہ جانور دودھ والی گائے ہو بکری ہو اس کو خریدا، اس کا تھن بڑا تھا، دیکھ کر کے یہ خرید لیا اس نے گائے بھینس خرید لی، اور جا کر کے جب دہا تو پہلے دن زیادہ دودھ نکلا، کیونکہ اس نے 2 دن سے اس کو دہا نہیں تھا، بیچنے کے لیے بڑا تھن دکھانے کے لیے، زیادہ دودھ والی دکھانے کے لیے اس نے دودھ کو روک رکھا تھا. پہلے دن دہا تھوڑا زیادہ دودھ نکلا، دوسرے دن دہا تو اس کو دودھ بہت کم ملا، تیسرے دن بھی کم ملا. یقین ہو گیا کہ پہلے دن جو تھن بہت بڑا تھا اس کو بیچارے کو، جانور کو تکلیف دے کر کے، نہ دوہ کر کے، بڑا دکھانے کے لیے. حدیث شریف میں فیصلہ ہے کہ اس طرح کے جانور کے خرید لینے کے بعد اگر کوئی شخص چاہے تو اس کو روک لے، چاہے تو بیچنے والے کو واپس کر دے، لیکن جو دودھ پیا ہے، اب ذرا سا سوچیں، دودھ پیا ہے یا دودھ اپنا خرچ کر لیا ہے اس کی گائے کا، اس کی بکری کا، تو اس کے بدلے 1 سا کھجور دے دے. اب آپ دیکھیں جتنی کتابیں ملیں گی آپ کو حنفی مذہب کی، اس میں بڑی تیزی سے کہا گیا ہے کہ نہیں، یہ دودھ کا بدلہ 1 سا کھجور نہیں ہوا، یہ قیاس کے خلاف ہے. اس وجہ سے یہ عیب ہی نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے دھوکہ کیا تھا، اس دھوکے کو عیب نہیں سمجھا جائے گا. اس کی بنا پر گائے بھینس کا لوٹانا آپ جائز نہیں، یا حق نہیں اس کا کہ لوٹائے. حالانکہ کوئی بھی سامان اگر عیب دار بیچا کسی نے تو اس عیب کے نکلنے کے بعد خیار عیب ہوتا ہے، خریدنے والے کو حق ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھے یا واپس کر دے، بھائی آپ نے بیچا تھا، اس میں عیب تھا. وہ کہتے ہیں عیب ہی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے. اب آپ سوچیے جب اس کو وہ تعویل کرنے لگے اور اپنے اس قول کو صحیح کرنے لگے تو بہت اور غلطیوں میں پڑ گئے. ایک غلطی کی وجہ سے کئی غلطی، کہنے لگے کہ نہیں یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے. دودھ کے بدلے کھجور تو دودھ کی طرح نہیں ہے، دودھ کے بدلے دودھ دلانا چاہیے، قیاس کیوں دلایا؟ جا کر کے پیارے رسول سے اعتراض کیجئے کہ آپ نہیں جانتے تھے. اس طرح کہیے کھل کر کے کہ آپ نے دودھ کے بدلے کھجور کیوں کہا ہے، دودھ کے بدلے دودھ دینا چاہیے. تو کہتے ہیں یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے، اس کو نہ لیا. اسی کو رائے اور قیاس کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اگر کہا بھی ہو اس طرح کا، اور ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے، اگر کہا بھی ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر حدیث صحیح ملے تو اس کو چھوڑ دو. لیکن ہمارے بھائی اب تک جتنی کتابیں آپ دیکھیں گے نیچے سے اوپر تک، اس میں اس کو کہتے ہیں قیاس کے خلاف ہے. اور جب ان پر اعتراض کیا گیا تو کہنے لگے کہ صحابی ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے. اب آپ سوچئے کہ صحابی اپنی طرف سے حدیث بناتے تھے، فقیہ ہوتا تو کچھ اور بنا دیتا حدیث، اور غیر فقیہ نے کچھ اور حدیث بنا دی. صحابی کی امانت ہے کہ جس طرح پیارے رسول سے حدیث سنی اسی طرح بیان کر دے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے صحابہ اعتماد کے ساتھ کہتے تھے کہ تم نے بہت سنی
तुम थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा हदीस रसूल सुनी और उनके हदीस को सच मानते थे। आप कहने लगे कि वो फ़कीह नहीं है। मान लीजिए फ़कीह होते तो इसको कोई और हदीस बना देते। तो बहरहाल इस तरह की बातों में पढ़ करके बड़ी गलतियाँ हुई आगे चल करके इन उसूल के बनाने में, और इन उसूल से मसाइल फरा यानी शाख, मसाइल की शाख बनाने में। ये है राय, और इसकी बना पर वो कहे गए अहलुर राय। जी। So the Shaykh said that in the time of the Imams there was a lot of knowledge that was gained, and that's why people would come to the Imams to ask them questions. And that the Imams, however, repeatedly used to say to their students, for example, he mentioned a famous statement which is attributed to Imam Abu Hanifa as well, which is that if this hadith is proven to be sahih, then that is my madhab, that is my ruling or my way. The Shaykh said that not all of the Hanafi madhab is from Imam Abu Hanifa himself, but a lot of things have been attributed to him that have been joined to him that are not from him, and are sometimes not even right to join to him at all. And he specifically said that he wants any Hanafi brothers to bear this in mind and to take this into their minds. And he gave an example of this. He said that the religion, it tells us about small affairs and big affairs and gives us guidance in them all. And he mentioned a specific issue, which is the selling of cow or a goat which gives milk. And they specifically said, Sheikh said that if, for example, somebody sells such a milk-giving animal, and what he does is, for a few days before the sale, he doesn't milk the animal. So when you see the animal, the udders are full of milk, and you see and think that this animal will give a lot of milk. So the first day you take the milk and you have a lot of milk, the second day the amount reduces, the third day the amount reduces again. You realize that the person had, in a way, they'd done a deception, or they'd presented things to you in a way that wasn't the reality. Then the hadith, the Prophet ﷺ ruling, which is authentic, is that the person who bought the animal can take it back to the seller, and they can also give the seller 1 sa' of dates in exchange for the milk that they have taken from that animal, for the milk that they've drunk or they've sold on. However, what's famous from the Hanafi school is that they reject this hadith, and they say no, this hadith isn't correct because it goes against qiyas, it goes against our reasoning and our analogies that we do. And because of this, they then even to go to the extent where they, for example, say that selling an animal in this way and doing this kind of deception won't be considered to be a deception. And the Shaykh mentioned that there's an issue of khiyar aib, that anytime someone sells you something and they hide or they cover up some of the faults in that thing, the Prophet ﷺ has given you the option of taking that thing back to them and returning back to the seller. But they rejected this in this issue. They said that it can't be done because they didn't agree with the dates. They said, how can dates be given instead of milk? And the Shaykh said, so for example, they made one mistake, and based on that one mistake they started to make other mistakes as well. And the Shaykh said that would they go to the Prophet ﷺ, from whom this hadith is proven, and say to the Prophet ﷺ the arguments that how can dates be given instead of milk? No, they wouldn't do this. And so it shouldn't be done also with the hadith as well. And the Shaykh said he doesn't think this is really even from Imam Abu Hanifa himself. And even if it was from him, then Imam Abu Hanifa told us that if the hadith is sahih, if it's authentic, then leave my opinion. However, the Hanafi books, they contain this issue, and they also contain therefore other mistakes that lead on from this issue. So because Abu Hurairah radiallahu anhu was the narrator of this hadith and they disagree with it, they then turn around and say that Abu Hurairah radiallahu anhu was not a faqih, that he didn't understand fiqh. And the Shaykh said, then what does this statement now mean? Does this mean that if Abu Hurairah had been a faqih, he would have fabricated a narration that agreed with his fiqh? That this leads to more and more errors. So he said the Sahaba, they used to just hear and narrate exactly what they heard without putting any extras in there or their own understandings, etc. And he said that this is just an example of one error leading on to other errors and on to many errors.
انہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث پر عمل کو رد کر دیا کہ یہ قیاس کے خلاف ہے۔ اہل حدیث نے کیا کہا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے ہمارے اوپر اس کا لینا واجب ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو ان کو لینے نہ لینے کا اختیار ہو، نہیں، ان کو لینا ہی ہے اس کو۔ اس کے تناظر میں اہل حدیث نے کہا کہ پیارے رسول نے فیصلہ کیا ہے کہ دودھ کے بدلے 1 سا کھجور، دودھ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جھگڑا ختم کرنے کے لیے آپ نے کہا 1 سا کھجور دے دو۔ یہ عقل کے قریب مسئلہ ہے۔ اگر کہا جائے کہ دودھ کے بدلے دودھ دے دو بھائی، وہ دیں گے 2 کلو دودھ دیں گے، کہ ہماری گائے جو ہے، ہماری بکری 3 کلو دودھ دیتی تھی، 4 کلو دودھ جھگڑا تو ہوگا۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے پیارے رسول نے کہہ دیا کہ دودھ 10 کلو ہو، 1 کلو کھجور دے کر کے چھٹی لے، تو اس نے دھوکہ دیا ہے۔ قاعدے کے تحت تو کچھ نہیں ملنا چاہیے، لیکن انصاف کے طور پر پیارے رسول نے کہا کہ 1 کلو دے کر کے اور جھگڑا ختم کر دو۔ اس فیصلے کے تحت جھگڑا ختم ہو جائے گا جب ہم پیارے رسول کا فیصلہ مان لیں گے۔ اور ہم جب کہیں گے کہ یہ عیب ہی نہیں ہے کہ کسی کی دودھ تھن کو نہ دو کر کے بڑا دکھا کر کے گائے بیچی گئی یا بکری بیچی گئی، وہ عیب نہیں ہے، یہ پیارے رسول کی حدیث کے خلاف پڑتا ہے۔ یہاں واضح طور پر اہل الرائے اور اہل حدیث کا فرق ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ مسائل فقہ میں جی۔ So the Shaykh said this issue is something that is found in their books and very openly so, that they reject totally acting upon this hadith. So however, Ahlul Hadith, in opposition to this, or different to this rather, they say that it is wajib to take the decision and the ruling of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam based upon the ayah where Allah subhanahu wa ta'ala tells all the believers that if Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam decide on an affair, then there is no choice for them in that affair. The believers can't pick and choose whether they follow the decisions of Allah and His Messenger. So the Shaykh said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam's ruling and his decision was that in return for the milk that has been used or sold, the person gives them 1 sa, which is about 1 kilogram of dates. And the Shaykh said that this is not something that goes against the true and proper intellect. Rather, it also agrees with proper intellect as well. He said that it is something that stops arguments. The ruling of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam in this issue, it stops arguments. If, for example, someone was to say that in return for the milk, other milk should be given, then, for example, if the buyer gave 1 kilogram of milk, the person who was selling may have said, my cow used to give 2 kilograms of milk, and they would get into an argument here. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam's ruling, it stops those arguments by just giving this sa of dates. The Shaykh said that in reality there will be no problem even if, because the seller is the one who did the deception, that there will be no problem if it was just given back without any dates. But our religion, it's so kind and it's so merciful that it allows the seller that even though he did the mistake, he still gets this sa of dates back with him as well. Then the Shaykh said that those people who say that this is not an aib, this is not a defect, then this also then makes the hadith or goes against the meaning of the hadith. So this is a quite clear issue where Ahlul Rai and Ahlul Hadith have differed quite clearly and quite evidently about how to take the issue. اسی وجہ سے اہل الحدیث کے یہاں کوئی عقیدے میں یا فقہ احکام میں کسی طرف انتساب کو قبول نہیں کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا انتساب اپنی نسبت پیارے رسول کی طرف کرو یا ایسے لفظ کے ساتھ کرو جس سے پیارے رسول کی طرف نسبت ثابت ہو۔ آپ نے اپنے کو حنفی کہا، شافعی کہا اور حنبلی کہا، کیوں کہا؟ اصل تو نسبت ہماری اللہ رسول کی طرف ہونی چاہیے۔ عقیدے میں آپ نے امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت نہیں کیا، اشعری کو اپنا امام بنایا، ماتریدی کو اپنا امام بنایا، کوئی جہمی ہو گیا، جہم بن صفوان کو کسی اور نے کسی اور کی طرف نسبت کی، 1000 فرقے ہوئے۔ گویا پیارے رسول کا یہ قول ثابت ہوا کہ افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی لوگ 71 فرقے ہو گئے،
وافترقت النصارى على 72 فرقہ. نصارہ جو اپنے کو مسیح کہتے ہیں، نصارہ کہنا صحیح، مسیح کہنا صحیح نہیں، اپنے کو انہوں نے وہ 72 فرقے میں بٹ گئے. اور ستفترق امتی علی 73 فرقہ، ہماری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے. کلھا فی النار الا واحدہ، ہر ایک فرقہ 73 فرقوں میں سے 72 فرقہ جہنمی ہوگا. الا واحدہ، اس کو آپ قبول کریں. پیارے رسول کی حدیث ہے، کسی الحدیث بچے کا کہنا نہیں ہے، پیارے رسول کی حدیث کو نقل کر رہا ہے آدمی. پیارے رسول نے فرمایا کہ 72 فرقے ہماری امت کے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ یہی نجات پانے والا ہے. پیارے رسول سے پوچھا گیا کون سا وہ فرقہ ہے، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہی فرقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کر رہا ہے. اب امت میں اختلاف ہوا، ہمیں ہر مسئلے میں یہی فیصلہ لینا ہے کہ کیا پیارے رسول کا طریقہ، اس بارے میں عقیدے کے مسئلے میں کیا تھا، صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا، کیا اور پھر فقہی مسائل میں کیا طریقہ تھا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھیں کہ خالص دین اب اس زمانے میں کون سا ہے. کیا ان نسبتوں میں ہے مختلف قسم کے، یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے، کتاب و سنت کی طرف نسبت کرنے میں ہے. So the Shaykh said that Ahl Hadith in either Aqidah or in Fiqh and Ahkam, they've never accepted any name or any title which doesn't go back to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And for example, the other groups call themselves Hanafis or Malikis, etc. The Ahl Hadith have never accepted any such naming or any such labeling upon themselves. And he said that, for example, why is it that they follow Imam Abu Hanifa, the Hanafis? They call themselves Hanafis. They follow Imam Abu Hanifa in fiqh, but in Aqidah they follow Imam Abu Hasan al-Ash'ari instead. So this is something that Ahlul Hadith have not accepted, and this is something that has led to all kinds of splitting. Some people took one Imam in Aqidah, Abu Hasan al-Ash'ari, others took the Maturidi Aqidah, others followed Jaham ibn Safwan, etc. And there have been so many different splits and divisions. And he mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the Jews, they split into 71 sects, the Christians split into 72 sects, and he said that with regards to them, that the correct terminology that we should use for them is Nasara, and we shouldn't call them Masihiyin or followers of the Messiah. And then he said about his own ummah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that this was split into 73 sects, and all of them in the fire except one. So 72 will be in the fire, all except one. So the Shaykh said this is a hadith of the Prophet ﷺ, established, authenticated hadith of the Prophet ﷺ, and this is not something that Ahlul Hadith have gone and made up, or this is not the statement of just the Ahlul Hadith. This is something that every Muslim should accept. He said, then the Sahaba, when they heard the Prophet ﷺ ask this question, they asked the Prophet ﷺ, which group is this? And he said that is that which is upon what I and my companions are upon. So the Shaykh said, because the Ummah have divided, then what we need to do in these issues of divisions is that we need to use these questions about what the Prophet ﷺ was upon and what the Sahaba were upon, to look at these issues and to try to understand what was the way of the Messenger and what was the way ﷺ and the way of the Sahaba upon the issue. اس وجہ سے اہل الحدیث نے ہر زمانے میں ہر مسئلے میں حدیث رسول کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. ایک حدیث کے بارے میں صحابی شام میں ہے، پتہ چلا کہ وہ یمن کے کسی عالم کے پاس وہ حدیث ہے، جا کر کے وہاں وہ حدیث سنتے تھے. یا یوں پتہ چلا کہ وہاں ایک حدیث کے راوی ہیں، تو ان کے پاس اگر کوئی زائد چیز ہے جا کے ان کی تمام احادیث کو سنتے، تو ایک حدیث ان کو کئی سند سے، کئی مشائخ کے ذریعے سے ایک حدیث ان کو مل جاتی. کسی کے پاس ایسی حدیث ملتی جو شام کے صحابی کے پاس اور شام کے صحابہ کے شاگردوں کے پاس نہیں ہوتی تھی. تو اہل حدیث کا اگر یہ پہلو سے بھی دیکھا جائے کہ کتنی محنت سے لمبے سفر کر کے، خطرناک سفر کر کے انہوں نے احادیث کو جمع کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ یہی لوگ اہل حدیث کہلانے کے حقدار ہیں. جان دے دے کر کے انہوں نے
अहादीस सफ़र लंबे करके जंगलों में बेहोश गिर पड़ते थे, जा कर के हदीस को उन्होंने जमा किया। इस वजह से उनको अहल हदीस कहा गया। और जो भी उनके तरीक़े पर रहा, एक शख्स जो हदीस नहीं पढ़ रहा है, आमी है, आमी माने आम लोगों में से है, लेकिन वो अगर अहले हदीस के तरीक़े पर अक़ीदा रखता है और इसी तरह अमल के बारे में भी कहता है, हमें सबसे पहले किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, सहाबा के तरीक़ों को देखना है। अगर नहीं मिलेगा तो हम किसी भी इमाम के इज्तिहाद को ले लेंगे, किसी एक के साथ अपने को जोड़ेंगे नहीं। ये है तरीक़े अहले हदीस। तो वो आमी को भी अहले हदीस कहा जाता था। आप तारीख़ में पढ़ेंगे, बहुत से ऐसे वाक़े हैं कि एक शख्स था नौजवान, वो अहले हदीस में से था, यानी आमीन रफ़ुल दैन करता था। उसने किसी शाफ़िई लड़की से या शाफ़िई बाप की लड़की का हाथ तलब किया कि हम उससे शादी करेंगे। बाप ने कहा अगर तुम, देखिए बाप ने कहा अगर तुम आमीन बिलजहर और रफ़ुल दैन बाद रुकू छोड़ दो तो हम अपनी लड़की को तुमसे देंगे, तुम्हें देंगे, उससे शादी कराएंगे। उसने कहा कि ये सुन्नत में नहीं छोड़ूंगा, हमें अल्लाह ताला और कोई देगा। तो हमारे भाई कुछ ख़ास तौर पे देवबंदी भाई, हनफी भाई बहुत कुछ लड़ाई करते हैं। हम चाहते हैं अपने नौजवानों से कि सही दीन को समझाएं, जहाँ झगड़े और इख्तिलाफ की बात हो वहाँ चुप हो जाएं, अपनी बात हक कह दें और दूर हो जाएं, लड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारे हनफी भाई कहते हैं कि अहले हदीस तो उसको कहा जाता है जो हदीस पढ़े। आप अपने को हनफी, एक घास खोदने वाला आदमी भी, खेती करने वाला भी अपने को हनफी क्यों कहता है? क्या वो आलिम है? नहीं है। तो उल्टा हम एक किताब पढ़ रहे थे बेचारे, अब जब एक झूठ, एक गलत बात को सही करनी पड़ेगी तो उसके पीछे बहुत कुछ बातें बनानी पड़ेगी, बहुत कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। जिस तरह वो हदीस जिसमें उन्होंने कहा कि गाय के बारे में दूध उसका ऐब ही नहीं है, तो कई हज़रत झूठ बोले, यहाँ तक कि इमाम अबू हुरैरा पर भी हमला कर दिया। तो कहने का मतलब इस तरह बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। यानी अहले हदीस वो भी है जो हदीस को पढ़ता पढ़ाता और उस पर अमल करता है। अहले हदीस वो घास खोदने वाला आदमी भी है जिसने अपना मनहज, अपना तरीक़े हयात, तरीक़े ज़िंदगी, तरीक़े इबादत, तरीक़े तिजारत, तरीक़े मामलात वही बनाया है जो क्या रसूल का था, उसको भी अहले हदीस कहा जाएगा। आप देखेंगे इमाम साबुनी आलिम है, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है शेख? अक़ीदतु अहलिल हदीस, अक़ीदतु सलफ़ अहलिल हदीस, अहले हदीस का अक़ीदा। उसमें अक़ीदा लिखा है कि अल्लाह अर्श पर है, दूसरे लोग कहते हैं अल्लाह अर्श पर नहीं है। उन्होंने अक़ीदा है बयान किया है कि जब अल्लाह ने कहा हमारे हाथ है तो उसी तरह उस पर यकीन लाते हैं। अशारी मातुरीदी की तरह नहीं कहते हैं कि हाथ नहीं है अल्लाह ताला के। आखिर में कहा उनका अक़ीदा यह है कि सलात में हम रफ़े दैन करेंगे और आमीन बिलजहर करेंगे। अक़ीदे में यह जिक्र किया, अक़ीदे की किताब, यानी गोया उनकी निशानी। इसी तरह शिआर व अस्हाबिल हदीस में इमाम हाकिम ने भी रफ़े दैन को, आमीन बिलजहर को एक आमी का अहले हदीस होना उससे साबित किया और कहा है कि आमी आदमी भी अहले हदीस रफ़ुल दैन करता है और आमीन बिलजहर करता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अहले हदीस वही अहले हदीस हुए जो वही हुआ जो हर चीज़ में प्यारे रसूल की सुन्नत को ढूंढता है, किसी और की तरफ अपनी निस्बत को जायज़ नहीं समझता है, चे जाए कि उसको कहा जाए कि वाजिब है। जी, कब तक टाइम है? So the Shaykh said, the Ahlul Hadith, they always try to find hadith. अच्छा चलो, फिर सवाल जवाब भी कोई भाइयों का होगा। So the Shaykh said Ahlul Hadith, they always try to find hadith. And for example, he mentioned some of the efforts of the Sahaba, that even if somebody who was living in Syria and he heard that there was a hadith in Yemen, then he would travel to go and hear that hadith. And others from the early Ahlul Hadith, the Imams, etc., they would listen to hadith, and even from the Sahaba, they would listen to hadith from different narrators to gather different chains of these hadith. And they would do huge efforts. Some would take long and perilous, dangerous journeys, and these were the true Ahlul Hadith. So the Shaykh said, so, for example, even in the biographies, they find
that some of the Ahlul Hadith, that they would go traveling into the dangerous areas, into jungles and things. They would faint along the way due to the extreme conditions of the journey, etc. These are all the efforts that they used to expend finding the hadith and upon the way of hadith. So the Shaykh said, however, whoever is on the way of these people, even if he is an armed person, even if he's just a normal person, if he, in his aqidah and his actions, he always puts the Quran and the Sunnah first, and he always looks for the Quran and Sunnah to act upon, and if he can't find anything from the Quran and the Sunnah, then he will go to the statement of any of the Imams or the opinion or position of any of the Imams. Then even this armed person, even this normal person, can be called from Ahlul Hadith. He mentioned some story or incident which is recorded in some of the books, where a youth from Ahlul Hadith, he went to a Shafi family and wanted to marry their daughter, and they made some conditions on him that if you want to marry our daughter, then you're going to have to leave saying Ameen loudly, and you're going to have to leave doing Raful Yadayn at a certain point, etc. So the Shaykh said this shows that even the normal people used to be called Ahlul Hadith as well. And he said, for example, a lot of times our Deobandi brothers, our Hanafi brothers, they sometimes make an argument about this point, or they may even get to the level of fighting about this point. Shaykh said there's no need to do this. Just state the truth and move on. If a Hanafi normal person, even somebody who cuts grass, is a gardener, he can call himself Hanafi as well, then likewise then a normal person from the Ahlul Hadith also can call himself Ahlul Hadith. And the Shaykh said that especially this is the case when the naming isn't even back to the Prophet ﷺ or to his Sunnah. And he again mentioned the example of the hadith about the selling of the cow and its udders being tied up, etc., or not being milked, etc. And he said that especially normal people are including themselves in a group that even calls Abu Hurairah radiallahu anh wrong things. Then what is wrong with the Ahlul Hadith, common people calling themselves Ahlul Hadith? And then he mentioned that Imam as-Sabuni wrote a book about the Aqidah of Ahl Sunnah wal Jama'ah. And in there he wrote about the issues of Aqidah of the Salaf, for example, that Allah being above His throne, that Allah's hands, etc. And in there he also mention, alongside the issues that are openly about Aqidah, he also mention that the true people of Hadith, they also say Ameen loudly in the prayer, and they do Raful Yadayn. So they used to include this in there. Hakim, Sha'ar, Ashab al-Hadith. And then he mentioned Imam Hakim in Sha'ar, Ashab al-Hadith, that he mentioned also these fiqhi points alongside Aqidah issues, and that these are the issues by which Ahlul Hadith were known. So Shaykh said that Ahlul Hadith are those people who follow the Sunnah in everything. वक्त तंग है, दुनिया का एक बड़ा झूठ, आजकल तो झूठ जिसका प्रोपेगेंडा ज़्यादा कर लिया जाए उसी को लोग समझते हैं सच है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से उठा और अब तक वो पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है कि अहले हदीस चंद साल का फ़िरक़ा है, आप जानते हैं कहा। और फिर आगे बढ़ करके देखिए एक एक लफ्ज़ का हिसाब अल्लाह के यहाँ देना है। हम उन उलमा को जो ये बात कहते हैं, हम नसीहत करते हैं कि ऐसा बड़ा झूठ बोल करके लोगों को गुमराह ना करें। कहते हैं आगे बढ़ करके कहते हैं ये तो अंग्रेज़ों की पैदावार हैं। अब आप सोचिए अहले हदीस साबूनी 5वीं सदी में, हाकिम 5वीं सदी में, उससे पहले तिरमिज़ी 279 में उनका इंतकाल हुआ। इमाम तिरमिज़ी, उनकी किताब सुनन तिरमिज़ी जो 6 बड़ी किताबों में से हदीस की किताब है, उसमें आप जा करके देखिए कंप्यूटर से 3 लफ्ज़ डालिए, अहलुल हदीस, अहलुल असर और अस्हाबुल हदीस, देखिए कितनी जगह मिलेगा। कहते हैं अहलुल राय अहले कूफा ने, यानी इमाम अबू हनीफा के मुत्तबीन ने ये कहा, और इसहाक़ बिन राहवे अहमद बिन हम्बल ने ये कहा, अहलुल हदीस ने ये कहा। और इमाम अहमद बिन हम्बल कहते थे कि हम मज़हब अहले हदीस पर। कई जगहों पर इस तरह का आपको सिर्फ तिरमिज़ी में मिलेगा। तो कितना बड़ा झूठ हो। कहते हैं कि अहले हदीस जो किताब सुन्नत पर अमल करने का दावा कर रहे हैं वो अंग्रेज़ों की पैदावार है। जब हिंदुस्तान में गए वो ये झूठ हिंदुस्तान से उठ करके फिर इस दुनिया में उड़ाया जा रहा है। अल्लाह ताला उन उलमा को हिदायत दे जो आवाम को गुमराह करके आपस में लड़ा रहे हैं। जी।
The Sheikh said that there are many lies and much propaganda which is spread about the world these days, and the world seems to run on lies and propaganda. Whoever can get his lies and propaganda across seems to be taken as the victorious one. He said one of the biggest lies, especially which has been made famous in these times and which has come about from the Indian subcontinent, is that Ahlul Hadith is only a few years old, or a recent development or a recent group that's come about. He also mentioned that some people also say that Ahlul Hadith were created by the British in India. So the Shaykh said that Allah subhanahu wa ta'ala will ask you about every single word that you say. Every single word that you say will be recorded and you will be asked about it. And the Shaykh said that he asks the ulama of these different groups who are making up these big lies and who are repeating these big lies to fear Allah about what they're saying and to think about this. He said, for example, if you look back at Imam Sabuni and Imam Hakim, they were around in the 5th century of Islam and they were talking about Ahlul Hadith. Going back beyond that, you have Imam Tirmidhi, who wrote his Sunan, one of the most well-known collections of Hadith, in the 3rd century. And he said, the Shaykh said, if you go on the computer and you do a search in Sunan Tirmidhi, then you will find, if you do search for 3 words, he said, search for Ahlul Hadith, Ahlul Athar, and Ashabul Hadith, and you will find many examples of the usages of these words and these descriptions. And you will find, for example, them being used, the Ahlul Hadith were upon this opinion and the Ahlul Rai were upon another opinion. And you will also, even in there, you will find that this ascription Ahlul Hadith goes back earlier even to Imam Ahmad as well. वो देखिए अक़ीदे में और इसी तरह फ़िक़्ह में और फिर बिदआत वगैरह के रद में पूरी तारीख़ इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से की तरदीद की है जो अहले हदीस रहे हैं। यकीनन अल्लाह का शुक्र है जो शख्स इस काफ़िले के साथ रहेगा, प्यारे रसूल की खुशखबरी उसके साथ। यकीनन आप जाने कि बहुत कुछ गलतियां हो रही हैं हमारे उलमाए किराम से, मैं उनको मुत्तहम करूँगा, और फिर अवाम भी अल्लाह के यहाँ नहीं छूटेंगे। अल्लाह ने अक्ल दिया है। प्यारे रसूल के का लाया हुआ दीन क्या है? दीन 1 2 3 4 10 दुकानों पे पेश किया जा रहा है, 10 दफ्तर में पेश किया जा रहा है। जिस तरह एक दुकान होती है स्पेयर पार्ट जर्मनी असली, दूसरा होता है उसमें नकली होता है, तीसरा होता है जापानी असली, दूसरा। तो हमें ढूंढना है जिस तरह हम $10 का 10 यहाँ क्या कहते हैं इसको पाउंड की चीज़ खरीदनी हो तो 10 दुकान पे जा कर के अच्छे से अच्छी चीज़ खरीदने की कोशिश करेंगे। तो दीन जिस पर नजात का, अल्लाह के यहाँ जहन्नम से छुटकारे का, जन्नत में जाने का सबब है, उसके बारे में हम सुस्ती ना करें। देखें कि कौन लोग जो सही दीन, जो प्यारे रसूल के ज़माने में दीन था, उसको पेश करने वाले, उनको ढूंढें, उनसे जा कर के सही दीन सीखें, वरना अल्लाह ताला के यहाँ छुटकारा नहीं होगा। So Sheikh said, in terms of that those who follow the way of Ahlul Hadith, and there is good news from the Prophet ﷺ for them. He said that there are big mistakes being made, even by the scholars in this ummah as well, and also the general people as well. They have brains as well, so they are not free of any blame. The Shaykh said, just like we go around in the shops and we look when things are being sold in the shop, we look that is this something that's authentic, is this a real brand, or is it a copy? We can, normal people as well, we find out about this, we track it down, we find out which one is selling the proper brand, which ones are doing other things, and we go around saving our money, etc. And we can do all of this in the shops. Then likewise we can also do this when it comes to understanding issues of our religion as well, that we can start looking around which is the authentic, correct thing from the religion, and what is copied or what is fabricated, etc., and isn't the real thing. So that's what the Shaykh said. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कहते हुए सुना, माशा अल्लाह वशीद, अल्लाह के रसूल, जो अल्लाह चाहेगा और आप जो चाहेंगे, एंड यानी आप अल्लाह के शरीक हुए। प्यारे रसूल ने फरमाया, जाअलतनी लिल्लाहि निद्दन, तूने मुझे अल्लाह का शरीक कर दिया। इसके पीछे मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी तरह सहाबा कराम
کوئی بھی غلط بات دیکھتے تھے سنت رسول کے خلاف، صحیح دین کے خلاف، اس پر باقاعدہ انکار کرتے تھے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت نہیں ہے، جتنے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ عبدالقادر صاحب ہوں یا عبدالحادی صاحب ہوں، جو بھی ہوں، جو اپنے کو الحمدللہ اہل حدیث کہتے ہیں، صحیح عقیدہ اور صحیح خالص دین، الا للہ الدین الخالص، خالص دین کو پیش کر رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں، بچوں کو، خود دور نہ رہیں، میں فرق بتانا چاہتا ہوں، خود دور نہ رہیں لیکن بچوں کو ان سے دور رکھیں جو لوگ غلط عقیدے پیش کر رہے ہیں۔ اپنی مسجدوں میں ان سے لیکچر نہ لیں، یہ چیز آپ سمجھیں، کیونکہ آپ ایک طرف بنائیں گے دوسرا بگاڑے گا، لیکن آپ ان سے دور نہ ہوں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اور اگر وہ جھگڑا لڑائی آگے بڑھ رہی تو آپ اس میں ساتھ نہ دیں، لیکن اگر سمجھا کر کے، شرط یہ ہو کہ ہر ایک کی دلیل قرآن و حدیث سے ہو، اس طرح کی بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہو، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ ان کی مجلس میں بلا رہے ہیں، آپ جائیے، آپ ان کو بلائیے اس معنی میں کہ آئیے اس مسئلے میں صحیح دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور تقلید کو جو واجب کہتے ہیں، کسی مذہب کی تقلید ضروری ہے، یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، یہ ذمہ میں علمی ذمہ داری، الحمدللہ دنیا میں اگر علم دین کی ڈگری اور اونچی ہوتی تو ہم اس کو لے لیتے۔ آپ علم دین الحمدللہ پی ایچ ڈی، استاد مساعد، استاذیہ جس کو استاد کرسی ہم لوگ کہتے ہیں، پروفیسر ہو کر کے میں الحمدللہ پڑھا کر کے حدیث اور تفسیر اور لغت عقیدہ فارغ ہوا ہوں، ریٹائر ہوں لیکن ابھی تک الحمدللہ پڑھا رہا ہوں۔ تو پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ میں کہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تقلید واجب ہے اور غیر مقلد یہ خوارج ہیں، یقیناً دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، جس طرح وہ جھوٹ تھا پہلے والا جھوٹ تھا، اسی طرح یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے بھائیوں کو، میں اپنے بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں جو لوگ اس بنا پر دشمنی رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، جب تک اسلام کے دائرے میں ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو کی خدمت کریں، آپ سے سلام لیں، آپ سے ملیں، آپ کے جنازے میں حاضر ہوں، آپ ہمارے جنازے میں حاضر ہوں، اور جب تک اسلام کے دائرے سے ہم نکلے نہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کے دین کے معاملے کو سمجھنا ہے۔ لیکن جو شخص غلط باتیں آ کے اس مسجد میں کہہ کے جا رہا ہے تو مسجد میں بلانے والا وہ مجرم ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے آدمیوں کو بلا رہا ہے، سنا ہے انہی مسجدوں میں آتا ہے، کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ ان کے یہاں حدیثوں میں کوئی فقہ نہیں ہے، فقہ اہل حدیث ہر زمانے میں وہی رہا ہے جو صحابہ نبی کریم کتاب اور سنت، پھر صحابہ کرام کے اقوال، پھر قیاس اور ائمہ کے اجتہادات، دیکھتے تھے کہ کس امام کا قول زیادہ امت کے لیے مناسب ہے، کسی ایک کے ساتھ انہوں نے اہل حدیث نے اپنے کو پابند نہیں کیا۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو شخص کہتا ہے کہ بغیر تقلید کے دین نہیں حاصل کیا جا سکتا، ان کو اپنی مسجدوں سے دور رکھیے، اپنے بچوں کو ان کے پاس جانے نہ دیجیے۔ جس طرح پیارے رسول نے انکار کیا کہ تم نے ہمیں اللہ کا شریک کر دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے انکار کیا تم بدعت کر رہے ہو، اسی طرح ہم ان کے اس قول پر بھی انکار کریں ادب کے ساتھ، انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو بھی ہو، لیکن جہاں مسئلہ اور فتنے کا بڑھنے والا ہو ہم پیچھے ہو جائیں۔ زیادہ جھگڑا مسلمانوں کا معاملہ برا سے برا ہوتا جا رہا ہے، سمجھنے سمجھانے کی بات ہے۔ So the Sheikh said, he mentioned a hadith when the Prophet ﷺ saw a man and the man was saying what you will and what Allah wills and what you will. He said and to the Prophet ﷺ. So the Prophet ﷺ asked him back that, did you make me a partner with Allah? And also that the Sahaba, when they used to see errors and innovations being done in front of them, they would make inkar of them. So the Sheikh said that the reason why he's mentioned this is that he wants to advise the brothers who are in authority in all the mosques, for example in this country, and those people who follow the way of ahle hadith, that what they should do is that they should keep their children away from the people of innovation. Themselves, the Sheikh said, they shouldn't stay away. Themselves, they should continue to mix with them, to advise them, etc. But as for their own children, etc., by extension others' children as well, they should be kept away from such people. And likewise, such people should not be allowed into our mosques, to allow them to put their ideas and to lecture their ideas in the mosques, because they will destroy what people had made, or they will destroy what you are trying to build. So the people who are in authority,
they should carry on and they should meet with these people and they shouldn't fight with them, etc. They should accept their invitations if they invite them to do lectures in their mosques, for example. They should go and they should go there and speak the truth and call them to the correct religion. And then the Shaykh mentioned, for example, that some people, they for example say that taqleed of blind following the statements of anyone other than Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is wajib. The Shaykh said this is a huge lie. And the Shaykh said that with the responsibility of scholarship, he is telling you that this is a big lie. And the Shaykh mentioned that, mashallah, he's retired now, but as it comes to all the qualifications that you could get in religious terms, the Shaykh said he's attained all the degrees that are possible to attain. So all the various levels up to PhD, beyond that up to becoming a professor, he teaches in the Haram, etc. All of these levels he's attained. He's saying with the responsibility of all of that, he tells you that this statement, that taqleed is wajib in the religion, that this statement is a lie. Taqleed isn't wajib in the religion. So he said this is a very big lie, but those people who are saying it, who might be themselves, who are still within the fold of Islam, the people who are the responsible ones, they should still meet and greet with these people. And if someone, for example, comes to our mosques and is given a platform for calling to falsehood, then the people in the responsibility and authority in those mosques, they will be accountable for that. So this is something that he advised them not to do. And he said, for example, he knows that there are some people who are going around the circuit in our mosques who are denying the way of Ahlul Hadith, who are saying that the way of Ahlul Hadith is not a valid way and that you have to do taqleed, you have to follow one of the madhabs, etc. if you want to learn fiqh. And the Shaykh said that these kind of people, they shouldn't be allowed on our platforms, but we should make inkar of them, but with good etiquettes and not in such a way that will increase any disturbance or any troubles. And the Shaykh said that we shouldn't do anything that will cause fights, etc. آخری ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں جس کا ترجمہ کر کے انشاءاللہ اس سلسلے کو روک کر کے سوال جواب میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم وما امروا، لوگوں کو صرف اسی کا حکم دیا گیا ہے، الا ان یعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کریں دین کو خالص کر کے اللہ کے لیے، اور پھر دین میں کوئی بھی چیز جو پیوند کی طرح لگا دی گئی ہے اس کو دین سے الگ کیا جائے، خواہ فکر کا کسی فکر کا ہو، کسی اور مذہب کا ہو، کسی بھی بدعت کا سلسلہ ہو، سب کو دور کر کے رسول کے زمانے کے دین پر عمل کیا جائے، وہی دین کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کا قیامت تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذمہ داری لی ہے۔ So Shaykh said he wants to end with mentioning an ayah which means that the people have been ordered only to worship Allah sincerely and only to make their religion sincere for Allah. So the Shaykh said that anything else that is outside of this shouldn't be made religion, that people shouldn't introduce things into the religion that are not originally from it, and that Allah subhanahu wa ta'ala has preserved the religion, the deen is preserved in the Quran and the Sunnah, and that is what the deen is, and everything else should be kept away from that. سوالات کریں۔ بھائی پوچھ رہے رفع دین کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ رفع دین کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے رفع دین کی؟ رکوع جو مشہور ہے، رفع دین کا معنی یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ تکبیر تحریمہ کر کے نماز میں داخل ہوں گے، یہ بھی ہاتھ اٹھانا ہوا، پھر آپ ہاتھ اٹھا کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، رکوع سے ہاتھ اٹھانا، اسی کو رفع دین کا اختلاف کہا جاتا ہے۔ اس کو تو سب مانتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے پھر سینے پر ہاتھ نیچے رکھا جائے، لیکن جو بھی جہاں بھی رکھیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ شروع میں ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے، جس سے اختلاف کرتے ہیں وہ رکوع کے بعد اٹھانے کا۔ تو بھائی پوچھ رہے ہیں رفع دین کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ دین صلاۃ کو کہاں سے ہم سیکھیں گے؟ پیارے رسول سے۔ آپ یہ سوال مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت دور ہیں ابھی قرآن اور حدیث کے مسائل سے۔ آپ صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ دیکھیں جو دنیا کی اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، اس میں پیارے رسول کے رفع دین کا ذکر ہے کہ آپ رکوع کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، اور کہتے ہیں کہ کیا پیارے رسول نے نہیں کیا ہے؟ پوری ذمہ داری سے حدیث کے اسٹوڈنٹ، اسکالر نہ کہوں، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں کہ کہیں بھی
صحیح حدیث میں یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ پیارے رسول نے ایک مرتبہ بھی رفع الیدین نہ کیا ہو کہیں بھی. ہاں ذکر نہ ہو لیکن یہ کہ پیارے رسول نے صلاۃ پڑھی, پیارے رسول نے رکوع کیا, لیکن جس طرح اللہ اکبر کا ذکر ہے کیا تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا, اسی طرح نہ ذکر ہو. لیکن یہ کہ پیارے رسول نے رکوع کے بعد نہیں اٹھایا ہاتھ, کوئی بھی شخص. صحیح حدیث کا معنی ہے کہ آج کل بھی ہمارے بھائی جھوٹ حدیث ان مسائل میں بنا کر کے پیش کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں, تو اس طرح کی نہ ہو, صحیح حدیث ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ الحمدللہ یہ سنت ہے. اس کو لوگوں نے, ہمارے حنفی مذہب کے لوگوں نے پرانے زمانے میں 4 صدی ہجری میں ایک قیدانی ہے, شاید جانتے ہوں, بہت بڑے فقیہ حنفی, انہوں نے کہا ہے کہ رفع الیدین سے نماز باطل ہو جاتی ہے. ایک حنفی ہے. 6ویں صدی میں آئے ابن ابی العز حنفی, انہوں نے کہتے ہیں بڑی بے ادبی کی ہے انہوں نے پیارے رسول کی شان میں. لفظ یہی ہے, کہتے ہیں اگر ان سے عقیدت یا کا اور ان کے قول کی تعویل کا شبہ نہ ہوتا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا کہ جو چیز پیارے رسول نے نماز صلاۃ میں کی ہے اس کے کرنے سے کہتے ہیں نماز باطل ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس باب میں بہت کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, صرف اصل پٹری کو چھوڑنے کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے کو پیارے رسول کی تمام احادیث کا متبع نہیں سمجھا, اپنے کو مقلد سمجھا مذہب کا, امام ابو حنیفہ کا بھی نہیں. اگر امام ابو حنیفہ کا مقلد سمجھتے اپنے کو تو وہ فوراً امام ابو حنیفہ کے کہنے کی بنا پر کہ حدیث صحیح مل جائے تو اسی پر عمل کرتے, لیکن وہ مقلد نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے بھی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ذرا مختصر ترجمہ. So the Sheikh was asked a question that is, where is Raf'ul Yadayn established from? So the Sheikh said that what is Raf'ul Yadayn? He said there's 3 places where it's done. Firstly, he said at the beginning of the prayer, people raise their hands and then bind them. The Sheikh said this is agreed upon, everybody agrees upon this. What people differ on is doing Raf'ul Yadayn before and after the ruku. And the Sheikh said that this question can only come from someone who doesn't really know the religion very well, because this is something that's clearly established from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, look in Sahih al-Bukhari, in Kitab al-Salah, and you will find the narration there. He said also that as he said student, but we will say scholar of hadith, he has never, muhaddith, mashallah, that Sheikh said he's never found any hadith, there's no hadith, he says, that says that the Prophet ﷺ ever prayed without doing Raf'ul Yadayn. All the hadith might not mention it because the focus of the hadith might be on another aspect of the prayer, but there is not one single narration anywhere ever that the Prophet ﷺ prayed without doing Raf'ul Yadayn, authentic one. They are obviously fabrications. روایت ابن مسعود جس میں کہا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا, اس کے بعد انہوں نے پھر نماز میں ہاتھ اٹھایا نہیں, یہ روایت صحیح نہیں ہے. اگر صحیح ہوتی عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت تو کیا یہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ پیارے رسول سے واضح طور پر ایک نہیں کئی صحابہ, آپ جز رفع الیدین امام بخاری کی پڑھیں, جب یہ اختلاف ہوا تو انہوں نے کئی صحابہ سے روایت نقل کی کہ پیارے رسول ہاتھ اٹھاتے تھے رکوع کے بعد, آپ جا کے پڑھیں. اور اگر عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ہم نے پیارے رسول کی نماز پڑھی ہے, یہ ثابت بھی ہوتا تو عقل کا تقاضا اور دیانتداری کا, دین پر عمل کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ پیارے رسول کی ثابت شدہ سنت کئی صحابہ سے چھوڑ کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو لیا جائے. آپ خود فیصلہ کر سکتے. اگر ثابت بھی ہو جائے پیارے رسول کا فعل قابل عمل یا واجب عمل ہے یا حضرت عبداللہ بن مسعود کا, تو جو لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کا سہارا لیتے ہیں وہ پیارے رسول کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے مذہب میں اس طرح آیا تو کچھ نہ کچھ دلیل ڈھونڈنی ہے. ڈوبتے کو, آپ اردو میں ایک مسئلہ محاورہ ہے کوئی پورا کر سکتے ہیں, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, بس. So the Shaykh was saying that the Raf'ul Yadayn is a sunnah, and there's no authentic hadith at all that says the Prophet ﷺ didn't do Raf'ul Yadayn. Then our brother Abdul Qadir asked about the hadith that people use of Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh, where it's mentioned that the Prophet ﷺ did Raf'ul Yadayn at the start and then didn't do it again, didn't repeat that action again through the prayer. The Shaykh said this is a weak narration. This is not an authentic narration, it's a dhaif hadith.
However, the Shaykh said, even if we were to say, even if somebody was to believe that it's authentic, then from common sense and from good sense, a person, would he follow one narration on its own, or would he follow a huge group of narrations from lots and lots of different Sahaba? Would he leave all of those just because of one? The Shaykh said this isn't any common sense, and nobody with a good sort of understanding would ever do this. The Shaykh said, go and have a look in Imam Bukhari's Juz Raf' al-Yadayn and another book by Imam Bukhari, and you will find many other narrations from many other Sahaba proving Raf' al-Yadayn. He also said that the reason why people bring this hadith of Abdullah ibn Mas'ud is not because they're interested in bringing hadith, etc. It's because they're interested in defending their madhab. So they have to find something to defend the madhab with. The primary aim is to defend the madhab. So the Shaykh gave a saying in Urdu, which is that the person who's sinking, then he will even clutch at straws. You know, it's an English saying as well. That people will clutch at straws. So the Shaykh said this is clutching at straws to try to bring this hadith as proof when there are many other authentic proofs from many other Sahaba. भाई पूछ रहे हैं अल्लाह की रस्सी को मजबूत से थामने का हुक्म है, यानी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, तो क्या हम अहले हदीस नाम रख करके अपने को फ़िरक़े में नहीं डाल रहे हैं? मैंने इसको शुरू ही किया, आप शायद बाद में आए हैं, कि अगर वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, अहले हदीस यही कहते हैं कि हम अहले हदीस की हैसियत से ये दावा करते हैं कि हम अल्लाह की रस्सी को पकड़ रहे हैं। अब जब सब लोग मुसलमान हुए, आप कहेंगे आप किस धर्म के हैं, किस दीन के, कहेंगे मुसलमान, तो कोई नहीं एक आ जाएगा, यानी कोई एक मसीही ईसाई भी आ जाए, वो कहेगा, क्या कहेगा नसरानी, कहेगा कौन सा इस्लाम, शिया इस्लाम या खारिजी इस्लाम या अशरी इस्लाम या हनफी इस्लाम या मालिकी इस्लाम या तो इस्लाम बहुत टुकड़ों में तो बांटा गया है। अल्लाह के घर को भी इसी वजह बांट लिया गया था, 4 मस्जिदें कायम किए गए थे 800 साल तक। तो कहने का मतलब फिर ये सवाल होगा, लेकिन जो लफ्ज़ जब लोगों ने अपना सब कुछ कर लिया अलग अलग इंतसाब, तो अहले हदीस ने उसी माने में वातसिमू बिहब्लिल्लाह के खुलासे के माने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अहले हदीस यानी अल्लाह की रस्सी को, किताब और सुन्नत को पकड़ेगा। मैंने कहा हदीस अल्लाह की किताब को भी कहते हैं और रसूल की सुन्नत को भी। इसी तरह उन्होंने अपने को अहलुल असर कहा, असर के माने किताब और सुन्नत। उन्होंने अपने को मोहम्मदी भी किसी ज़माने में कहा और किसी ने अपने को असरी कहा। तो गोया ये सब एक ही लफ्ज़ के माने हैं, यानी वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन। ये तफरका नहीं होगा, असल इस्लाम की तरफ लौटने में तफरका नहीं होगा। तफरका तो उस वक्त होगा जब आप दूसरे की तरफ अपनी निस्बत करेंगे, लेकिन जो निस्बत, जो रास्ता प्यार रसूल की तरफ ले जाए, वो तफरके में नहीं होगा। So the next question was that Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran to hold on firmly to the rope of Allah, not to differ and divide ourselves. So don't the Ahlul Hadith, or using the term Ahlul Hadith, doesn't this divide the Ummah? So the Shaykh said he addressed this already in his lecture at the start. He said that, for example, if a new Muslim becomes a Muslim, for example, he was a Christian before and now he's become a Muslim, he'll come and he'll ask you, well, which Islam should I follow? Should I follow Shia Islam? Should I follow Ashari Aqidah? Should I follow the Hanafi fiqh? What should I follow? You have to give him an answer. And out of necessity, we have had to use this term because the differing has already occurred. It's not like there's differing isn't there. To the extent that even in times gone by, even the haram was divided into 4 musallas, so 4 different areas to pray for the followers of the different schools. So the differing is already there. The Shaykh said out of necessity then the terminologies came about, whether they be Ahlul Hadith or Ahlul Athar or Athari or Muhammadi, and that using these terms to clarify the issue is not to causing differing or separation, but the differing and separation occurs when somebody themselves names themselves after some other way other than the way of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, we'll take a few questions here from the floor here. There's a lot of questions here from the floor and also some questions here, and there's some from the radio as well, so we'll try and pick and choose whatever we can to get through. We'll come to you inshallah, yeah? There's a lot of questions come on a piece of paper, same questions. The question here is really in different wordings. You're asking a question: is there a difference between a person who says he's Salafi and one who says he's Al Hadith?
Is there a difference between these two terminologies or these two intisab? اہل حدیث سلفی اثری محمدی یہ سب ایک ہی معنی میں ہے. 270 میں بقی ابن مخلد ایک تھے, وہاں جب مالکیہ کے یہاں گئے, اندلس کے تھے, جب حدیث لے کر کے گئے وہاں پڑھانے لگے تو مالکیہ نے کہا کہ یہ تو امام مالک کا اختلاف کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا انا اثری المذہب, میں حدیث اور قرآن کو, میرا مذہب وہی ہے جو حدیث قرآن میں ہے. تو کہنے کا مطلب سلف صحابہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین جو آپ کے طریقے پر ہیں وہ سلفی ہوئے, وہی اہل حدیث ہوئے, وہی اثری, وہی سب کچھ. اب اپنے کو کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں ہم پیور سلفی ہیں اور کچھ ہیں, آپس میں جو سلفیوں میں اختلاف ہے یہ حماقت ہے. اگر ایک اختلاف ہوا تو اس کو بیٹھ کر کے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی وجہ سے 1.5 اینٹ کی مسجد اور 1.5 اینٹ کا مکتبہ بنا کر کے, پبلیکیشن بنا کر کے, اور اس کے ساتھ اختلاف کرنا اصل اہل حدیثوں کے ساتھ, یہ حماقت اور دنیا کی بہت بڑے جرموں میں سے ہے. So the Sheikh said that the two terminologies, the question you heard, the two terminologies Salafi and Ahlul Hadith are the same, they have equivalent meanings. And he gave, for example, other terminologies as well, such as Athari, he mentioned Muhammadi, etc. before. He gave the example of Baqi ibn Makhlad, rahimahullah, who was in the 2nd century and who the Malikis differed with, and they accused him that he is bringing different things to Imam Malik's madhab, and he replied back to them that I am Athari in my madhab. So this terminology has existed since that time, early in Islam, in the 2nd century. So the Shaykh said that this is something that is the same. However, Shaykh said that nowadays you see that even amongst Salafis you find inter-Salafi differing and bickering going on, and this is not something good. And he said that this is something that shouldn't be done. And for example, people go off and making their own centers and publishing houses and calling their mosques certain publications, etc., separating themselves from other ones. This is something which is very wrong and shouldn't be done. جی, اگر جان بوجھ کر کے یہ سمجھتا ہے آدمی کہ رفع الیدین پیارے رسول کی سنت ہے, اس کے باوجود صرف اس وجہ سے نہیں کرتا ہے کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے, تو پیارے رسول کے مذہب سے دشمنی کر رہا ہے. خطرہ ہے اس کی نماز نہ ہو, لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے, لیکن ناقص تو ہوگی, نماز پورے طور پر نہیں ہوگی, کیونکہ جس طرح اور ایک سنت جھڑ گئی دوسری سنت اور نکل جائے گی, خشوع نہیں رہا, تو اس میں نماز بہت کچھ ناقص ہو جائے گی. اسی طرح یہ بھی ہے, نماز ناقص ہونے میں کوئی شبہ نہیں, پورے طور پر نماز نہیں ہوگی. اور خاص طور پہ عالم اگر یہ جانتے ہوئے کہ پیارے رسول کی سنت نہیں کر رہا ہے, تو ہمیں جانتے ہیں خطرہ ہے کہ ان کی نماز پورے طور پر باطل ہو, لیکن ہم باطل نہیں کہیں گے, خطرہ ہے. لیکن نماز کے ناقص ہونے میں شبہ نہیں ہے, کیونکہ جس طرح پورے طور پر پیارے رسول فرماتے ہیں آدمی نماز پڑھتا ہے تو کبھی اس کو آدھا حصہ ملتا ہے نماز کا, کبھی 3 حصہ ملتا ہے, کبھی 4-5 حصے میں سے 1 حصہ, یہاں تک کہ 10 حصے میں سے 1 حصہ ملتا ہے. وجہ کیا کہ انہی کمیوں کی بنا پر تو ایک کمی ہوگی, نماز ناقص ہوگی, اس میں شبہ نہیں. عالم اگر جانتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے نماز کے باطل ہونے کا بھی خطرہ ہے. اگر اس کو کہا جائے کہ یہ واجب ہے یا نہیں واجب ہے, تو کم سے کم یہ ہے کہ ناقص تو ضرور ہوگا. So the question somebody from the audience asked was that would there be no prayer if somebody did not do Raful Yadayn? And I think I missed something, I just remembered now when I was translating, when Shaykh was talking earlier, which is that Shaykh mentioned that in history, in the 4th century, there was somebody called Qaydani who said that that doing Raful Yadayn, he was a Hanafi, he said doing Raful Yadayn ruins your prayer. And then Ibn al-Iz al-Hanafi, he came later and he said that this statement, he doesn't agree with it, despite the fact that he himself was from the Hanafi madhab, and they said that this is something that is insulting towards the Prophet ﷺ and could also lead even to the level of kufr. So the question I think was related to that how about if somebody prays without doing Raful Yadayn, will their prayer not be valid? So the Shaykh said that we won't say that the prayer is not valid, but without a doubt the prayer will be deficient. And if somebody does on purpose, they know that the Prophet ﷺ used to pray while doing Raful Yadayn, and out of
partisanship to his own madhab, he purposefully leaves the action of the Prophet ﷺ, then there's a great danger that that person's prayer is not valid. But we won't give a ruling saying the prayer is not valid, and roughly that means raising the hands. I think brothers asking that. The Shaykh also mentioned a hadith where the Prophet ﷺ said that some people pray but they only get half the prayer, other people pray and they only get a third, a quarter, fifth, 10th, etc. So Shaykh said these are all due to deficiencies in the prayer. So without a doubt, if somebody doesn't do Raf'ul Yadayn, then they're going to be missing some parts of the reward of the whole prayer. तो अक्लमंद आदमी किसी की वजह से अपनी नमाज को नाक़िस रखे तो अक्लमंदी की बात नहीं है. And the intelligent person would not want to bring about any deficiency on purpose by his own into his prayer. Okay, we've got another question here from this question from the CTI Talk Radio, and there's a number, loads and loads of questions here. And if we're not able to answer all the questions those you sent by the Talk Radio, now we'll answer them later, inshallah. But this one here, I think it's pertinent and important for many Muslims living here in the UK. They're saying here that if your family is against certain beliefs because of the way they were raised, and they will they threaten to disown you if you go against their beliefs. You know, they could be Sufi or whatever they may be. You know, what can one do in that circumstance when they understand ahle hadith, the dawah ahle hadith, the dawah salafiyah? Does themselves understand? Yes. So एक नौजवान उसके माँ बाप किसी दूसरे अक़ीदे पर हैं, अगर वो घर वालों के अक़ीदे के ख़िलाफ़, यानी अक़ीदे के ख़िलाफ़ शिया ना हो जाए, लेकिन अक़ीदे के ख़िलाफ़ अगर सही अक़ीदा यानी अहले सुन्नत सहाबा और अहले हदीस का अक़ीदा इख्तियार करके और अमल इख्तियार करके चल रहा है, घर वाले कहें कि नहीं अगर तुम इस अक़ीदे पर होगे तो हम तो निकाल देंगे, तो यकीनन उनकी बात नहीं माननी है. वो निकालना चाहें हम उनके कदमों में गिरे रहें. हमने इन्हीं शहरों के नौजवानों को देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों को उन्होंने ठीक किया. मेरे घर पर वहाँ आए और उनके बाप बहुत सख्त थे, पीरों को बुला करके और उनसे सब कुछ कराते थे. आखिर में बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह बेटे को मारा, सब कुछ, बेटे ने पीछा नहीं छोड़ा और जा करके अल्हम्दुलिल्लाह उसने उनको हिदायत दी. बाद में वही मक्के में आए बाप माँ और बेटा, कहते हैं आपका शुक्रिया कि बेटा आपके ज़रिए से हिदायत पाया और हम बेटे के ज़रिए से हिदायत पाया, अल्हम्दुलिल्लाह सही. तो हम चाहते हैं कि नौजवान माँ बाप से दूर ना हो, हज़ार भगाएं ना दूर हों, घर में रहें. अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अगर वो शिर्क नहीं कर रहे हैं तो बहरहाल शिर्क भी करें तब भी उनकी खिदमत करनी है. इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएंगे. So the Shaykh says that in this situation, if for example a youth is there and his parents are trying to pull him away to different false beliefs, etc., then he shouldn't obey them in that. However, if they say for example that we're going to turn you out of the house, etc., the Shaykh for example gave in Urdu saying that you just fall in their feet and refuse to leave. You just basically insist on not going anywhere, and you keep trying and you keep trying with them, and you don't let yourself get detached from them. You don't let them throw you out or distance themselves from you. And Shaykh said he's seen many examples where people have started off very severe against the truth, and then slowly because of the efforts of the youths, that their parents and their families have changed as well. So he gave an example that somebody came to him in Makkah upon the correct way, and then his parents used to beat him and treat him very harshly, etc. But he kept on trying, and it's got to the stage where the parents also came upon the way of Ahlul Hadith, and they all came to visit the Shaykh, and they said to the Shaykh that they thanked the Shaykh and said, "May Allah reward you, Shaykh, that you were the means by which our son was guided, and then our son became the means by which we were all guided." So the Shaykh said that he doesn't want people to get away from being very obedient and loving and keeping good relations with their parents. And he said even if your parents do shirk, even then you should still continue to serve them and continue to keep good relations with them, continue to try with them, and inshallah their heart will soften and they will come upon the way of the truth as well. Next question here says, is it correct to say that a layman must do taqleed of a reputable scholar as he's unable to distinguish between the authenticity of a hadith?
کیا یہ بات صحیح ہے کہ کوئی عالم ہر شخص کو کسی نہ کسی عالم کی تقلید کرنی ہوگی؟ یقیناً تقلید بمعنی تقلید آپ نام رکھ لیں، لیکن جو چیز واجب ہے اس زمانے میں، اگر کوئی شخص صحابہ کے زمانے میں تھا، حضرت ابو الدرداء شام میں تھے، وہاں کے عامی کو ضروری تھا کہ ان سے جا کر کے پوچھیں اور ان کو کہیں کہ ہمیں کتاب و سنت کی بات یا رسول کی حدیث بتائیے یا اپنی رائے بتائیے، صحابہ کی رائے انشاءاللہ اگر کتاب و سنت نہیں ہے تو وہ مقبول ہے۔ اسی طرح ہر زمانے میں کسی ایک کو پکڑنے کے بجائے ہم جاہل آدمی کو حق نہیں کہ ہمیں حنفی مذہب پہ فتویٰ دو، ہمیں حنبلی مذہب پہ فتویٰ دو، جائیں گے کہیں گے کہ ہمارا مسئلہ ایسا ہے، آپ ہمیں صحیح کتاب و سنت کا فتویٰ دو، ہم تمہاری اتباع کرنے کے مأمور ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہمیں نے قرآن اور سنت کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن و سنت کے جاننے والوں سے پوچھ لو اگر نہیں جانتے ہو، تو ہر زمانے میں یہی مسئلہ پوچھے کہ ہمیں صحیح مسئلہ بتاؤ۔ بہت بڑا جرم ہوگا اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں صرف امام شافعی کا مذہب چاہیے، امام شافعی کے مذہب پہ فتویٰ دو۔ مفتی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کہے کہ امام شافعی کا فتویٰ یہ ہے، بلکہ جانتا ہے کہ صحیح فتویٰ یہ ہے پیارے رسول کی حدیث کے روشنی میں، تو اسی کا فتویٰ دے، اس کو بتا دے اور تاکید کر دے کہ دیکھو امام شافعی کا قول نہیں، انشاءاللہ امام شافعی کے مذہب کا یہ قول ضعیف ہے۔ لیکن کسی ایک کی تقلید جائز ہی نہیں کہ ہر مسئلے میں اسی کا دے، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کی تقلید واجب ہے ہر زمانے میں، وہ اس کے بچے اس کے جو ہوں قیامت تک امام حنیفہ ہی کے، امام مالک کے، تو میں نے پہلے کہا اور اس پر اصرار کرتا ہوں کہ دنیا کا جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ قرآن حدیث سے اس کی کوئی دلیل نہیں۔ So the Sheikh said with regards to whether the normal person has to blind follow a scholar, he said that what is obligatory on the normal person is to do, for example, he mentioned that Abu Darda radiallahu anh was in Syria. So in Syria at the time there were common people, they were all scholars, so there were common people. What would the common people of the time do? They would go to him, to Abu Darda, and they would ask him for a ruling based upon what the statements of Allah and the statements of His Messenger sallallahu alaihi wasallam. وہی آدمی مکے میں جائے گا تو مکے کے کسی بھی عالم سے پوچھے گا، یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں ابو دردہ کی بات بتاؤ یا اور کسی کی۔ جی۔ So the Shaykh said they would ask Abu Darda there, but if the same army then went to Makkah, he wouldn't then stick to the statement of Abu Darda only. He would then ask the people, the scholars there, what is the ruling from the Quran and the Sunnah. And if there's no ruling from the Quran and Sunnah available, then it is allowed to ask the qualified scholar what is their opinion, that what should be done in this issue, but that's only in that certain circumstance. He said that Allah subhanahu wa ta'ala has told us to follow, to ask the people of dhikr if we don't know, and then Allah subhanahu wa ta'ala in another ayah has said that indeed we reveal the dhikr. So the meaning of dhikr is the Quran and Sunnah. So you should ask the people of Quran and Sunnah if you don't know. That's what is obligatory. And you shouldn't ask by saying what is the ruling on such and such affair according to the Hanafi madhab or Shafi madhab. This is a wrong way of the questioner. The questioner, if he does this, he's committing a crime, the Shaykh said. That if he asks this question in this way, he should ask what is the ruling of the Quran and Sunnah on this affair. And likewise for the Mufti, the Shaykh said, if he gives the answer he gives the answer according to his madhab going against the hadith, then also that person is doing a crime as well. So the Shaykh said this is something that's not allowed. You don't stick to one person on everything. You only stick to the Prophet ﷺ in that way. And if anybody says that taqleed is wajib, then this is the biggest lie that the Shaykh said is around. Okay, based on that last statement, how do we understand the statement from Shaykh Salih al-Fawzan that only a mujtahid cannot do taqleed? Everyone else do. لیکن شیخ یعنی کہتے ہیں شیخ فوزان کہ مجتہد ہی تقلید چھوڑ سکتا ہے اور دوسرے کو چھوڑنا نہیں،
لیکن کیا وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل ہی کی تقلید وہ ہر وقت کرے؟ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جب ہم فتویٰ پوچھیں کسی سے تو کتاب و سنت کا فتویٰ لیں ان سے اور ان کی تقلید کریں. یعنی اس کو آپ تقلید کہہ لیں، لیکن تقلید کا لفظ یہ بعد میں ایجاد ہوا، ہم اس کو کہیں گے اتباع. وہی ہے اتباع جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن حدیث جاننے والوں سے پوچھنا، اس کو آپ تقلید کہیں. امام شیخ فوزان کو ہم جانتے ہیں، شیخ فوزان کے کہنے کا مطلب ہے کہ پھر وہ اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ ڈالے، ان کی تقلید کر لیں. کل وہ چلا گیا مدینہ شریف اور ان سے پوچھا کوئی مسئلہ تو ان کی تقلید کرے. یہ معنی ہے، ان کو آپ تقلید نام رکھیں یا اتباع نام رکھیں. اتباع کا لفظ صحابہ کے زمانے میں تھا، کلام پاک میں اتبعوا ما انزل الیکم، اور اسی کو پوچھ کے عمل کریں اتباع ہوگا. آپ تقلید رکھ لیں، ہم کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایسے آدمی کو اپنے مفتی کی تقلید واجب ہے. یہ ہے مسئلہ اصل. اور امام فوزان کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مذہب کے ساتھ پکڑ کر کرے. وہ لوگ خود مذہب کے پابند نہیں ہیں. یقین جانیے آپ کی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ حنبلی ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ قرآن حدیث کی دلیلوں سے فتویٰ دیتے ہیں. So the Shaykh said that with regards to the statement of Shaykh Salih Fawzan, that this statement needs to be understood correctly, that there's a difference here in terminologies. When this statement, you can call asking a scholar a question and then following his answer, you can call that taqleed as well. But it's not taqleed, the Shaykh said, really it's ittiba, because you're asking that scholar for his ruling on the Quran and Sunnah. So it's not, the Shaykh said from that aspect, that if a normal person, he doesn't just come up with his own rulings, he does go for rulings to the scholars and he has to follow the rulings of the scholars. But he doesn't just stick to one particular scholar or one particular school of thought. And Shaykh said he knows Shaykh Salih Fawzan himself personally, and he knows that this is Shaykh Salih Fawzan's way. And he said that it is also not correct to say about the Shaykh Salih Fawzan and the other scholars that they are people, that do taqleed of the Hanbali madhab. Rather, that they follow the evidences, and he's seen that, and this is something that's evident from them. The Shaykh said that the word taqleed was not used by the Sahaba. This is a new terminology that has been made afterwards. So this is something that's not from the religion. He also mentioned that the word ittiba, however, is found in the Quran. So the Shaykh said this is in reality a normal person asking a scholar for a fatwa based upon evidence, based upon the Quran and Sunnah, and then following that, this is ittiba. Then he said, for example, if you go to Makkah and you follow one scholar in Makkah, then you go to Medina, you can ask a different scholar in Medina there. You don't have to then keep following the scholar that you left there. And this is not the taqleed that people think. There's a question here. What is the proof? It's from CTI Radio, Talk Radio again here. What proof do you have that ahle hadith are the saved sect? And what makes you think that they are the chosen ones? You will never know until the day of judgment. Am I right? اللہ اگر اچھا یہ بات ہم جو شخص یہ کہتا ہے کہ کیا پتہ آپ کو کہ اہل حدیث اصل فرقہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا کون سچ پر تھا کون جھوٹ پر. آپ کو کیا پتہ کہ اسلام ہی صحیح ہے، مسیحیت صحیح ہے اور وہ ہے. آپ یہ دعویٰ قبول کر سکتے ہیں. کوئی کہے کوئی نصرانی آ کر کے کہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ اسلام صحیح ہے، نصرانیت صحیح ہے، یہودیت صحیح ہے، یا کہ قیامت میں پتہ چلے گا. اس کو ہم ججمنٹ کے ذریعے سے اگر یہاں فیصلہ لینا چاہیں تو پھر ہم ثابت کریں کہ ہمارا قرآن الحمدللہ ثابت ہے، اللہ نے آخری نبی بھیجا ہے اور سب نبیوں کی کتابیں ضائع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہی صحیح ہے. یہ ہم دلیل ہزار دیں گے. اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دلیل دیں کہ کیا اہل حدیث مذہب کو صحیح ہے، کیونکہ وہ قرآن حدیث کو لے کر کے چلتا ہے. قرآن حدیث ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے. پیارے رسول اپنے خطبے میں اکثر کہا کرتے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے افضل بات اللہ کی کتاب اور سیرت رسول جس سے ہدایت لی جائے وہ پیارے رسول کی ہدایت ہے. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، لن تضلن، لن یعنی کبھی نیور، یعنی کیا کہیں گے کبھی نہیں
तुम गुमराह हो सकते हो जब तक उसको पकड़े रहोगे। क्या है? किताबुल्लाह व सुन्नती। अब अगर प्यारे रसूल पर हमें यकीन नहीं, सुबह में हम टामटोइयाँ मार रहे हैं तो कहें कि नहीं हक का पता नहीं हनफी सही है या बात, पूरे वाज़ेह तौर पर कहा जो कुरान हदीस की इत्तिबा करेगा वही सही होगा। अब इसमें शुबह की गुंजाइश नहीं रह गई आदमी फेंक दे एक बात और लोगों को फंसाने के लिए, तो वो भी अल्लाह के यहाँ उसके बारे में पूछा जाएगा। जी सही वाज़ेह तौर पर है, प्यारे रसूल फरमाया गुमराह नहीं हो गए, यानी आपने लकीर भी खींची और कहा ये देखो अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन, ये मेरा सीधा रास्ता है, और कहा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सीधा रास्ता तलब भी करो। अगर हम सुबह में मर रहे हैं तो सीधा रास्ता कहाँ से पाएंगे? ज़िंदगी हमारी ऐसे सुबह में गुजरे नहीं। हमें यकीन है अल्लाह के वजूद पर, हमें यकीन है प्यारे रसूल के वजूद पर, कुरान की सेहत पर, कुरान और हदीस की सेहत पर, और यकीन है कि यही रास्ता जन्नत में ले जाने वाला है। जैसा कि प्यारे रसूल ने फरमाया कुल्लु उम्मती इल्ला मन अबा, कुल्लु उम्मती यदखुलुल जन्नह, उम्मत का हर फर्द जन्नत में दाखिल होगा, इल्ला मन अबा, जिसने इनकार किया वो जन्नत में नहीं दाखिल होगा। सहाबे कहते हैं मन अबा, तो आपने फरमाया मन अताअनी फ़क़द दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी नाफरमानी की। गोया प्यारे रसूल की इत्तिबा ही में हमारा यकीनी तौर पर नजात है और यही सही मजहब है और सही दीन है। So the Shaykh said that this kind of question is not, or this kind of thinking is not correct, that how things will only become apparent on the Day of Judgment. This kind of thinking, he said, if you think like this, then you could ask, how do you know that only Islam is the correct religion? How do you know that other religions are not correct, etc.? And the same way that we answer that question, we can answer this question as well. We know, for example, that the Quran is the only book of guidance, only correct book of guidance. All the other books have been abrogated by the arrival of the Quran. We know this with certainty. And if you don't know this with certainty, you're kind of lost anyway. So the Shaykh said, likewise, within Islam, we know that the correct way is the Quran and Sunnah, because Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran himself that who is truer in speech than Allah. And the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam told us in the hadith that the best guidance, the best speech is the book of Allah, and the best guidance is the guidance of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we know that the Quran and the Sunnah are the way. There's no doubt about that. And the ahlul hadith, they only follow that. They don't follow anything other than the Quran and the Sunnah. And then he mentioned other hadith. For example, the Prophet ﷺ said that I have left you upon two things, the book of Allah and my Sunnah, and if you hold on to these, you will never be misguided. The Shaykh stressed on the word that you will never be misguided if you hold on to these. So how can somebody then entertain this idea that the Messenger is leaving us on something, and he's telling us that if you grasp these things that you will never be misguided, yet the person still thinking, maybe I could be misguided. There's no allowance for this kind of thought in there. Then he mentioned other hadith where the Prophet ﷺ drew a line in the sand, and he said this is the straight way, and he showed, by these hadith and others, that this is the straight way, this is the right way. So the Prophet ﷺ didn't leave us without showing us what the right way is. Likewise, he said that everyone will enter Jannah except those who refuse. And the Sahaba asked, who will refuse, O Messenger of Allah? And the Prophet ﷺ said, whoever obeys me will enter Jannah, and whoever disobeys me has refused. So this clearly shows that the way to Jannah is known. The correct methodology is known, and that is the way of following Allah and His Messenger ﷺ. Another question before I ask a question. Whoever has a Corsa NC56 parked at Barvin car park, can you please move it? Just blocking people in. One more question from CTI Talk Radio, then we take some from the floor, inshallah, okay? This is an important question from my sister. She's saying that I have a question. My husband left me because I chose the Salafi path. We have not had a divorce yet. So do I change my aqidah back to what it was before, which includes shirk, or should I stand my ground as I am now? So what should she do? अगर वो औरत जानती है कि ये शिर्क के अकीदे पर है तो उसको
پہلے ہی طلاق لے لینا چاہیے تھا. غلطی کی اس نے کہ اس کے ساتھ کچھ سال گزارے یا کچھ مہینے گزارے. اب اس کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ غلط عقیدے پر جا کر کے غلط عقیدے کے آدمی کے ساتھ نکاح کرے. جان بوجھ کر کے جائز ہی نہیں ہے. صحیح عقیدہ اگر وہ توبہ کر لے تو بیوی کہے کہ ہم تمہارے پاس آ سکتے ہیں ورنہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہیں اور ان کے لیے راستہ کھولے گا. یہ جائز ہی نہیں کہ غلط عقیدے کے آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ جو شرک بھی کر رہا ہے شادی کرے. جائز ہی نہیں ہے شرعی طور پر. So the Sheikh said that with regards to the sister, that it's not permissible in the first place to have a nikah and have a marriage with somebody who has shirk as his aqidah. So there's no, if that's the case, then she shouldn't stay married to this person, and she should have sought a divorce from this person herself before anyway. However, if he repents and then he leaves the aqidah, comes to the correct aqidah, then she could make up with him and go back to him. So that's the summary. Frost, do you want to take a question from the floor now, yeah? Sheikh mentioned the verse of the Quran where Allah says, ask the people of knowledge after dhikr if you do not know. Does this mean that it would be permissible for us to take knowledge from those who blindly follow Allah because they are not from after dhikr? بھائی کا سوال ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذکر والے سے پوچھو، جو مذہب کے علماء ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے کہ آپ اس مفتی کے مستفتی یعنی پوچھنے والے پر ضروری ہے فتویٰ، وہ کہے اگر جانتا ہے حنفی مذہب کے ہیں شافعی مذہب کے ہیں، وہ یہ کہے کہ ہمیں قرآن حدیث کا فتویٰ اگر دے سکتے ہو تو دو. لیکن اس مستفتی فتویٰ پوچھنے والے کے لیے جائز نہیں کہ کسی مذہب پر فتویٰ پوچھے. مفتی اگر جانتا ہے کہ قرآن حدیث میں یہ فتویٰ ہے اور فلاں مذہب میں یہ فتویٰ ہے تو مفتی کے لیے بھی جائز نہیں کہ قرآن حدیث کے خلاف فتویٰ دے. یعنی یہ پوچھنا ہی جائز نہیں کہ تم ہمیں فتویٰ دو، یہ جانتا ہے کہ وہ قرآن حدیث کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے. لیکن اگر مشہور ہے کہ قرآن حدیث کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے اس کے پاس جائے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں قرآن حدیث کے مطابق فتویٰ. لیکن جس کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ خاص مذہب کے مطابق فتویٰ دے رہا ہے اس سے یہ کہے کہ ہمیں صحیح مسئلہ چاہیے، کسی مذہب کا نہیں قرآن حدیث کا چاہیے. ایسے لوگ بھی ہیں اس زمانے میں کہتے ہیں مذہب میں یہ ہے لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے، بتا دیتے ہیں. تو فتویٰ والے کے لیے جائز ہی نہیں کہ پوچھے کسی مذہب کو، پوچھے پر مذہب رسول کو بس. اگر معلوم ہے کہ شیخ ابن باز سوائے قرآن حدیث کے فتویٰ نہیں دے رہے، بن عثیمین قرآن حدیث کے علاوہ فتویٰ نہیں دے رہے، تو ان سے یہ کہنا ضروری نہیں ہے. ان کے بارے میں معلوم ہے کہ قرآن حدیث ہی کا فتویٰ دیں گے. لیکن جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ کسی مذہب سے متعلق ہے، تعصب بھی برتتے ہیں، دوسروں کو برا بھی کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں اگر مجبور ہو گیا تو ان سے کہیں ہمیں قرآن حدیث کا فتویٰ دو. اگر انہوں نے غلط فتویٰ دیا، قرآن حدیث کا نہیں دیا، تو قیامت کے دن وہ پوچھے جائیں گے اور فتویٰ والا ذمہ دار نہیں ہوگا انشاءاللہ. So the Sheikh was asked that is it allowed for people to ask questions to the scholars of the madhab, because the ayah says to ask the people of dhikr, and so are they included in that? So the Sheikh said the mustafti, the one who goes to get a fatwa, the one who seeks a fatwa, it's not permissible for that person to go to anyone to ask a fatwa from other than the Quran and Sunnah. So it's not allowed for him to go and ask somebody that give me the fatwa according to a madhab or according to a school. He should ask only, give the fatwa according to the Quran and Sunnah. If it's somebody that's known already, like Sheikh mentioned, Sheikh bin Baz, Sheikh ibn Uthaymeen, etc., that these people are known already, that they only give fatwa based upon Quran and Sunnah, then you don't need to make that condition that give me a fatwa according to the Quran and Sunnah. But if a person is in need of going to someone else, for example, there's no one else available or something, and he goes to somebody that is known that he gives fatwas according to other things, then he should make it clear to that person that I want a fatwa from you, but not according to the madhab, I want it from the Quran and Sunnah. If that person then lies to them and gives them a fatwa still according to the madhab, then the sin of that will be on their head, and the questioner, the person who asked the mustafti, will be free of that on the Day of Judgment. The Shaykh said there are still people today, even from the scholars of the madhabs, who will openly say that our madhab says this, but the Quran and Sunnah says this. So there is still some possibility of that. السلام علیکم شیخ. علیکم السلام. کیسے ہیں شیخ؟ اللہ کا شکر. شیخ کیونکہ ابھی آپ کچھ دیر کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے اور ابھی یہاں پر قریباً ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے،
اور اس میں ہم لوگوں پر اہل حدیثوں پر کافی الزام لگائے ہیں اور کافی اعتراض بھی ہوئے. میرے جمعوں پہ بھی لوگ کھڑے ہو گئے. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے ابو بکر بغدادی, اس کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرا, I can translate in English because this is This question. پہلا واضح ہو گیا. دوسرا, We'll do this question at the end. We're just going to do a nice. yeah, inshallah, because this is Sheikh will be here after sometimes he'll go back, so he is the right person to tell us the situation what's happening. Don't worry, that's planned. If you've got a question other than I have other than another Baghdadi. question. Sheikh, آپ briefly ہمیں بتلائیں کہ خلافت کیا ہے, اور جو ہم لوگوں میں ہوتا ہے کہ 3 سے زیادہ شخص اور 2 سے زیادہ ہو تو ایک امیر ہوتا ہے, تو یہ کیا ہم لوگوں کے اہل حدیثوں میں کیا یہ نقص ہے کہ ہم اپنا کوئی خلیفہ نہیں متعین کر سکتے یا امیر نہیں؟ ترجمہ کرنا. لا بس انت قل اللي هو قال ترجمہ کریں آپ شیخ جو انہوں نے کہا ہے. So Sheikh Abdul Majid alayhi Hassan there, Hafizullah, he's asked some questions. He said that firstly he wanted to know from the Sheikh what his opinion and ruling is upon the claims of this person called Abu Bakr al-Baghdadi, who has claimed to be the Khalifa of the Muslims. Secondly, his question was that about the issue of establishing a Khalifa. What is the rulings on this? What should Muslims do? For example, if we're here, the Ahlul Hadith in this country, if we know that, for example, if 3 people go on a journey, then one of them should be appointed an Amir. So what should the people here do? Should they appoint an Amir? Should they do things like this? This is the questions that he asked. سوال کے جو 2 رخ ہیں, یہ کہ سب سے پہلا کہ ہر مسلمان 3 بھی ہوں تب بھی ان کا ایک امیر ہونا چاہیے. تو اہل حدیث یا پورے مسلمان اپنے کو امیر کیوں نہیں, اپنا امیر کیوں نہیں چنتے؟ گویا ہر 3 آدمی خلافت قائم کرے؟ نہیں. سفر کے بارے میں ہے, پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر سفر کر رہے ہیں لوگ تو ان میں سے ایک امیر ہو, تاکہ ایک اسلام تنظیم کا نام ہے, ایک تنظیم سے چلے, سب ادھر ادھر نکل جائیں, اور کون انتظام کرے گا خیمے لگانے کا اور پھر جانوروں کو کھانا گھاس پانی دینے کا, یہ سب تو تنظیم ہونی چاہیے. رہ گئی بات کہ جو آپ کو کہنی ہے یہ بات, من مات ولیس فی عنقہ, کیا لفظ ہے حدیث شیخ؟ بیعۃ لأحد من الامراء فمات میتۃ الجاہلیہ. اس وقت ہے جبکہ الحمدللہ اسلامی حکومت قائم ہو. اسلامی حکومت اگر مجھ سے پوچھیں آپ تو اس وقت اگر دنیا میں کہیں ہے تو سعودی عربیہ میں ہے. جس حالت میں بھی ہو, اگر ہم وہاں ہیں, ان کے نیچے جی رہے ہیں, تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے خلاف ان کا ان سے بیعت ہماری نہیں ہے. بیعت بڑے لوگ کرتے ہیں, چھوٹے لوگوں کی بیعت موافقت سے ہوتی ہے. لیکن جہاں اسلامی حکومت نہیں, یہاں یا اور کہیں, تو اسلامی حکومت کا اعلان اس وقت کیا جا سکتا ہے جبکہ آپ کے پاس طاقت ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے, مکے میں تھے, آپ کو تو نہیں ستا پاتے تھے کیونکہ آپ کی ایک حیثیت تھی, لیکن جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو آپ کو بھی ستانے لگے, آپ کو شہید کر دینے کا فیصلہ کر دیا. اس وقت پیارے رسول نے جتھا بنا کر کے اور اپنے کو امیر بنا کر کے لوگوں پر حملہ کرنے, مارنے اور کاٹنے کا پروگرام نہیں بنایا, کیونکہ مسلمان کا خون, جیسا کہ حدیث شریف میں ان دم المسلم اعظم حرمۃ عند اللہ من حرمۃ الکعبہ, ایک مسلمان کا خون کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ باعظمت ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا صحابہ کو, یہاں تک کہ نجاشی کافر کے پاس, اس مسلمان نہیں تھا, لیکن اس کے پاس کیونکہ اس کے عدل اور اس کے انصاف کے بارے میں مشہور تھا, جو بھی آ جاتا ہے, جس طرح یہاں بھی پناہ دے رہے ہیں آپ کو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پیارے رسول نے ان کو کہا وہاں ہجرت کر جاؤ. پھر آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے. جب طاقت بنی آپ کی اور انہوں نے وہاں بھی آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا اور کہا ذرا سا نوٹ لیجیے گا, بات لمبی ہو رہی ہے, تو نوٹ وہاں بھی انہوں نے آپ کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیا اور کہا کہ یہ ہم سامان قافلہ بھیجتے ہیں, اس کو بیچ کر کے محمد سے لڑائی کریں گے. تب پیارے رسول نے اس قافلے کو چھیڑا کہ ہمیں حق ہے کہ ہمارے خلاف جب کر رہے ہیں تو ہم ان کو چھیڑیں. پھر طاقت بنی, الحمدللہ مسلمانوں نے جہاد کیا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر العمراء امام الائمہ, پھر اس کے بعد اسلامی حکومت قائم ہوئی. طاقت ملی جب
اور پھر حضرت ابوبکر، عمر اور خلفاء آتے رہے۔ اب اس زمانے میں جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا اس طرح کی خلافت ضروری ہے، اگر خلافت ضروری ہے تو سب پورے دنیا کے مسلمان ایک امام کو مان لیں، انہی کے پیچھے چلیں، کہیں بھی وہ ہو، لیکن ہم اپنے کو ان کے تابع، جبکہ وہ کتاب و سنت پر آپ کو چلا رہا ہے۔ نہیں ہے کوئی تو آپ کم سے کم یہ جو تنظیم چل رہی ہے، گویا ہم سفر زندگی کا کر رہے ہیں، اگر ہم ادبی لفظ میں بولیں تو یہ زندگی کا سفر ہے۔ اس میں ایک مسجد کی تنظیم ہے، ایک امام ہے، اور دوسرے لوگ اسکول کی تنظیم کریں۔ جس طرح نماز پڑھنا ہمارے اوپر ضروری ہے، جس طرح نماز پڑھنی ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی تنظیم، بیت المال جتنا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے زنا کیا تو آپ اس پر حقدار نہیں ہیں، اللہ مجبور سمجھے گا، اس کو کوڑے لگانا یا اس کو رجم کرنا یہ آپ کے حق میں نہیں ہے۔ جب حکومت اسلامیہ قائم ہو تب یہ سب چیزیں ہوں گی۔ رہ گئی بات اب جو وہاں عراق میں جو اعلان کیا ہے ان سب نے، اعلان سے پہلے ہی وہاں کے کچھ لڑکے ہیں جو باقاعدہ فون وغیرہ کر کے ڈاکٹر شیخ عبدالمجید سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بہت سے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، انہی میں سے کسی نے سوال کیا کہ کل وہ اعلان کرنا چاہتے ہیں خلافت اسلامیہ کا، ہم لوگوں کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے کہا دیکھیے، اب اسلام کے چاروں طرف اسلام کی دیوار میں جھروکے ہی جھروکے ہیں، ہر طرف سے فساد کی ہوا آ رہی ہے، ایک دروازہ اور یہ سب کھول رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے۔ یہ میں نے بغیر کسی سابقہ علم کے عام حالات دیکھنے کے لیے کہ بھائی اسلام کے اوپر اتنی مصیبت نہیں، ایک اور مصیبت لا کر کے اور پھر مصیبت بڑھائی جا رہی، ان کے ساتھ آپ نہ رہیں۔ اس وقت معاملہ واضح نہیں تھا، لیکن بعد میں جو پتہ چلا وہی لوگ گئے سوریا میں وہ اہل سنت کو ذبح کرتے تھے، پھر اچانک کس نے اشارہ کیا ان کو کہ وہاں سے اٹھ کر کے اور کردستان جائیں اور وہاں اعلان کریں۔ یقیناً مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ یہ کسی دشمنان دین کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے، جس کو بہرحال کھڑا کر کے ہو سکتا ہے ان کو پھر اترنے کا موقع وہاں ملے۔ اس وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ نوجوان ہرگز اس طرف رخ نہ کریں، اپنی جان ضائع نہ کریں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ اور پھر پتہ چلا جو ابو بکر ہے وہ اس کی کوئی شکل نہیں اسلامی ہے، ایک ہوا ہے کہ ہاں اسلامی حکومت، اسلامی خلافت اور کچھ۔ اسلام کے نام سے ہم لوگ بہت دھوکہ کھا چکے ہیں، اسلام کے نام سے ہندو بھی آ کر کے دھوکہ کر گیا ہندوستان میں، جب مارا گیا پکڑا گیا دیکھا کہ اس کا ختنہ ہی نہیں ہے اور وہ بہت بڑا امام بنا تھا مسجد کا، ایسے واقعات پکڑے گئے۔ اس وجہ سے ہماری جو نصیحت معلومات لے کر کے ہم نے جو وہاں کے خود حج میں آئے، رمضان میں آئے، انہوں نے واضح باتیں بتائیں کہ ان کا نشانہ صرف اہل سنت ہے، اس میں اہل حدیث غیر اہل حدیث سب شیعہ کے علاوہ۔ اور عراق میں بھی یہی جو کچھ ان کے لوگ ہیں یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں جانے سے یقیناً پرہیز کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ جان ضائع ہو۔ آپ ایسے مرحلے میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے مدد لے کر کے دین سیکھنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر جہاد کے علم کو کہیں بھی بلند کرے مضبوط انداز پہ تو آپ بے شک ہجرت کریں، جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر جو لوگ یہاں بھی جہاد کے نام سے زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم نے سنا تھا پہلے حزب التحریر والے اللہ تعالیٰ جاہلوں کو ہدایت دے، کہتے تھے کہ ہم ملکہ کو بھی برقع پہنائیں گے۔ یہ حماقت ہے ایک اپنے کو ضائع کرنے کا۔ جس حکومت نے تمہیں پناہ دیا ہے، اپنے ملک سے تو بھگائے گئے ہو، وہاں جینے کا موقع نہیں مل رہا، یہاں تمہیں نماز روزے کی آزادی دے رہی ہے اور تم ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہو۔ یہ دیانتداری نہیں، ایمانداری نہیں ہے، اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ اگر یہ روک رہے ہیں ہمیں طاقت ہے تو ان کو روک رہے ہیں، نماز روزے طاقت ہے تو ان سے کہیں ہمیں نہیں روک سکتے آپ، اور اگر نہیں مجبور ہے تو پھر جیسے وہاں سے ہجرت کر کے اردن سے آپ آئے تو یہاں سے بھی ہجرت کر کے کہیں چلے جاؤ۔ لیکن یہاں کی حکومت کے خلاف بھی آواز اٹھانا، یا یہ کہ کچھ نوجوان اٹھے کہ ہم توڑ پھوڑ کر کے یہ کریں گے وہ کریں گے، ایک بم توڑنے سے اور دو چار آدمی کے مار دینے سے کیا بنتا ہے؟ اس ایک کے بہانے میں ہزاروں مارے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے تجربے سے مسلمان عقل اور سلفی عقل سے آپ لوگ کام لیتے ہوئے ہمارے اپنے نوجوانوں کو جو بھی ہیں کسی مسلک کے بھی ہوں، ہم کہتے ہیں کہ ادھر رخ نہ کریں، اپنا بیٹھ کر کے دین ایمان سیکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حالات بنائے تو دنیا واضح طور پر دیکھ لے گی کہاں کیا صحیح راستہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی Okay, so the Sheikh answered some questions about this fitna, but the
IS group and the ISIS group. He said that he was actually asked, Sheikh, was the day before this announcement was made, he was asked by some youth from Iraq by the phone, that they called and said that tomorrow this group is planning to go and announce themselves as a Khilafah, what should we do with them? And the Sheikh said that he answered to them that he got the immediate feeling, without knowing really the affair in detail, he immediately got the feeling that there's so many doors of trouble being opened on the Muslims, and this too is another door of big tribulations and trouble being opened on the Muslims. So the Shaykh said then later he found out more details about this group after they made that announcement, and he found out that they are people that were in Syria that were going around killing ahle sunnah, slaughtering ahle sunnah like animals, and that they were for some reason directed towards Iraq and going towards Kurdistan and declaring the Khilafah in their own idea there. And the Shaykh said that he himself fears that these people are being directed from outside by the enemies of Islam, and the enemies of Islam are in control of them. And he said there's no reality of this claim that this person has become the Khalifa. And as for this Baghdadi person, then he's somebody that's just completely unknown, has no has no real standing. And the Shaykh said many false claims throughout history have been made in the name of Islam. So for example, he mentioned that in India there was somebody caught putting himself forward as a leader of the Muslims and even became the Imam of a mosque. And this person, when he was later found that he was actually a Hindu and he'd been sent to cause trouble, when they actually captured him, they actually found that he wasn't even circumcised. So the Shaykh said, in the name of Islam, we've been deceived and duped by so many people in the past, and this basically is another kind of deception going on now as well, and we shouldn't fall prey to these deceptions. Then the Shaykh mentioned, for example, that we're living here in this country, and he mentioned about Hizb ut-Tahrir, that he heard that there's groups like them out in this country who have even gone to the extent where they cause trouble here by saying, for example, that we should make the Queen wear a burqa here. And he said that this is just basically nonsense and idiocy, and that this country has given you the freedoms to practice your religion, and no sensible person can ever say that, you know, these kind of words should be said, or these kind of movements should be raised against a government that is treating us well in that way, and it's not allowed to raise rebellions or any trouble in this country. And the Shaykh said that people should use their intellect. He said, for example, the people that go around and they detonate a bomb and they kill a few people, what good does it achieve? It doesn't actually achieve any good. They kill a few, and then in retaliation thousands get killed. So this is not something for someone who has common and good sense to do. The Shaykh said that, this countries that allow you to practice your religion, you shouldn't go and cause trouble there. Only if somebody is trying to stop you practicing your religion and you have the ability, then you should stop them doing that. But if you don't have the ability, then you should make hijrah from there and go somewhere where you can practice your religion. To answer the question backwards, where the Shaykh also talked about the issue of an Amir, he said that the issue of the Amir, for example, in the Safar, applies to the Safar because you need somebody in the administrational type of things. So for example, if you're on a journey, in the old times, for example, you would have animals. If everybody just gets to where they're going and wanders off, nobody's going to water the animals, feed them, etc. This was something necessary. Likewise here, we're living here, we need mosques, we need some way of administrating schools, mosques, etc., our communities. Then in this circumstance, we should get together and have an Amir that does that administration. But they're only an administrative Amir. That doesn't mean now that they start doing Islamic punishments on people, or start to think that they're the king or the ruler of the Muslims, something like that. So the Shaykh said, in terms of the correct Islamic rule, the Shaykh said that in the whole world, if there's any place where there is a correct and legitimate Islamic rulership, then he sees that is in Saudi Arabia, where the correct Aqidah and the Sunnah are put foremost. And he said, there's no room to go around causing terrorism and oppression on people, especially in the name of these kind of false causes. And he said that the blood of a Muslim is more sacred, according to hadith, than the Kaaba itself. The blood of a single Muslim
is more sacred than the Kaaba itself. So people shouldn't fall prey to groups that are going out there causing more bloodshed, causing more Muslims, innocent people, to lose their lives and the blood of the Muslims to be shed. He mentioned also that when the Prophet ﷺ in his seerah, that he was initially in a state of oppression and he was in a state of weakness. People were doing all kinds of oppression against him. The Prophet ﷺ didn't then go there and declare himself to be an Amir and then to gather a group of people together and start doing guerrilla warfare tactics and things like that. But rather what they did was they made one hijrah to Abyssinia, then they made the hijrah beyond that afterwards to Medina. Only when Medina, where they were being specifically targeted by the Quraysh, they fought back at that point, and they had the strength and the ability at that point to do so. So these are lessons all need to be borne in mind. And so we'll take this last question. The last question, Sheikh. Okay, let me do this last one here. Inshallah. This last question here. Long question. Last. Very long. I know. Basically, he's asking, we're living here in the West as, a minority, an Islamic minority. Qaliyat al-Islamiyya, as you can mention. So, our children are growing up here. Some of us have no way of leaving this country. Is it permissible for our youth to go and study in universities and get a degree with an intention to provide for themselves and their family, one intention, and the second intention to perhaps one day do hijrah and leave this country, if possible? सवाल वाज़ेह है ये कि हम यहाँ रहते हैं, क्या हमारे ऊपर हिजरत वाजिब है कि यहाँ निकल जाएं, या ये कि हम अपने बच्चों को दूर रखें यहाँ की तालीम से और घर में तालीम दे करके और जीने की कोशिश करें? नहीं, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह तरीक़ा, इंशाअल्लाह ये होगा सही। शेख सवाल में ये भी पूछा है कि अगर हम अपने बच्चों को यहाँ पर यूनी में पढ़ाते हैं इस नियत से कि अगर उनको जो है बाद में मुस्तकबल के अंदर वो जो है बाहर मुल्क चले जाएं हिजरत करके ताकि अपने रोजमर्रा की कोई भी हो, लेकिन देखिए अब इस पोजीशन यह है, हम 2-4 महीने तक हम वहाँ फ्रांस में भी थे, तो लोग पूछते थे, तो हमने कहा भाई देखिए, या तो आप अपनी तालीम, बूढ़े भी बेचारे जाहिल हो चुके थे, एकदम ऐसा दौर गुजरा कि उनको सिर्फ खेतों में बंद कर दिया जाता तो वहीं जिंदगी गुजारते थे, या और कुछ बाद में जब आज़ाद हुए, बच्चे हुए और कुछ हुए तो बच्चे भी बेदीन। तो हमने कहा भाई या तो आप अपने और बच्चों की तालीम का आउटसाइड इंतज़ाम कीजिए ताकि बच्चे गुमराह ना हो, उसके बाद इन बच्चों को हुकूमत के स्कूल और हुकूमत की यूनिवर्सिटियों में भेजें ताकि वो यहाँ के माशरे में दाखिल हो करके इस्लाम उनके सीने में पहले से हो, खुद यहाँ रहने के हकदार हों और फिर यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप लोगों के पास फ्रांस में अलजायर और तुनिस और कुछ लोग लीबिया के जिनके पास दोनों पासपोर्ट है, बाद मुल्क कहते हैं कि नहीं हमारा ले लोगे तो दूसरा नहीं ले सकते, लेकिन उनके यहाँ दोनों पासपोर्ट है, जब चाहे वहाँ जा सकते हैं। हमने कहा अगर नहीं इंतज़ाम कर सकते तो आपके ऊपर हिजरत वाजिब है, क्योंकि वहाँ जा करके अगरचे इस्लामी हुकूमत पूरे तौर पर नहीं, लेकिन मुसलमान बसते हैं वहाँ, आपस में इंतज़ाम उनकी पढ़ाई का है, दीनी शरई, वहाँ जा करके सिखाएं। लेकिन जैसे बहुत से मुल्कों में हिंदुस्तान वाले कहाँ जाएं और फिर यहाँ जो बसे हुए हैं कहाँ जाएं, हमें हुकूमत इजाज़त देती है कि हम स्कूल ख़ास खोल करके बच्चों को पहले दीन सिखाएं, फिर हम यहाँ की यूनिवर्सिटियों से बेगाना उनको ना करें, वरना एक ज़माना आएगा कि वो एक तरफ अछूत होकर के रह जाएंगे और हुकूमत में ना डॉक्टर हमें मिलेंगे कोई ऐसा, ना इंजीनियर मिलेंगे, ना और कोई,
تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ان کے اندر اسلام کی بنیاد ڈال دی جائے. گھر کا ماحول اور گھر کا رنگ کالا نہ کریں، گھر کا رنگ دین کی روشنی میں سفید رہے ایک دم بالکل، تو انشاءاللہ بچہ گمراہ نہیں ہوگا. جیسے کہ علامہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بند ہے عاجز کی رہیا، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تو ہمارے اوپر یہی واجب ہے کہ ہم نماز، روزہ اور اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ، غیر مسلم کے ساتھ کیسے رہنا، سب کچھ سکھا کر کے ان کو یونیورسٹیوں میں بھیجیں. اسلامی ذہن ہمیشہ بہت ہی اچھا رہا ہے الحمدللہ. وہ ہر جگہ جینیس رہیں گے، ہر جگہ اچھے سے اچھے رہیں گے. ان کو آپ ایٹمی تعلیم دیں، جو کچھ دیں، انشاءاللہ وہ ضروری ہے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے، بچوں کو بیگانہ ہی کرنا ہے دین سے، تو پھر یہاں رہنے پر لعنت ہے. یہی ہم کہیں گے، یہاں رہنا جائز نہیں ہے، یہاں رہنا جائز نہیں. جائیے کہیں ڈھونڈیے، نہیں آپ نہیں جا پا رہے ہیں تو پھر اس کا انتظام کیجئے. کما رہے ہیں. ہم نے کل پرسوں لوگوں سے ایک بات یہ بھی کہی کہ محلے میں 10 بچے یا بڑی بلڈنگ میں، کل جیسے وہاں تھے ہم دیکھا بڑی بلڈنگ میں کئی مسلمان رہتے ہیں، کیوں نہ ایسا انتظام ہو کہ آپ انہی میں سے کوئی آدمی ایک جگہ بیٹھا دیں، تمام بچوں کو اسکول سے آنے کے بعد 2 گھنٹے دین بھی یا 1 گھنٹہ دین سکھائیں. ایسا ہر ایک انتظام کر سکتا ہے. ہماری عورتیں بھی الحمدللہ گھر میں بیٹھنے والی، وہ بھی پڑھی لکھی ہیں، وہ بچیوں کو اکٹھا کر کے قرآن وغیرہ کی تعلیم دیں. اس ذریعے سے انشاءاللہ آپ اپنے کو دین پر محفوظ رکھ سکتے ہیں، بچوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور پھر آگے ان کو بھیجیے. انشاءاللہ جب دین بس جائے گا دل میں، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے. رات دن ان کی نگرانی کیجیے، وہ پڑھ کر کے اچھے ڈاکٹر بنیں گے. یہ ڈاکٹر عاقب صاحب ہیں، بہت الحمدللہ. اب تو شاید وہ دماغ کا وہ اسپیشلسٹ ہو رہے تھے، لیکن کیا ہوا ابھی تک مکمل نہیں ہوا. تو اس طرح کے ہمیں چاہیے اس ملک میں، تاکہ ہمارا اعتبار اور ہمارا ایک وزن رہے، اور ہم اپنے بچوں کو ان سے دور رکھ کر کے بہت غلطی پہ ہوں گے. یہ ہے ایک پروگرام کی جھلک. اس کو ہر محلے میں اگر نافذ کریں تو انشاءاللہ ہم ایسے گاؤں کے ذمہ دار کا بچہ ہوں جس میں 3 گاؤں ہمارے دادا کے ہاتھ میں 50 سال تک رہے. انگریز بڑا احترام کرتے تھے، اس میں بغیر ان کی اجازت کی پولیس بھی نہیں جانے دیتے تھے. اللہ گواہ ہے، ابھی تک جس طرح نماز روزہ کرنا ہے، اسی طرح بیت المال قائم کیجئے، زکوٰۃ کا انتظام کیجئے، غریبوں کو پڑھانے کا انتظام کیجئے. اور 2 آدمیوں نے غلط کام کیے، ایک عورت ایک مرد نے، رجم تو نہیں کر سکتے، اور وہ کنوارے بھی تھے. مجھے اللہ گواہ ہے، ایسا دیکھ رہا ہوں کہ بڑے آم کے درخت کے نیچے ان کو لایا گیا اور ان کو کوڑے مارے گئے 100 یہاں تک کرتے تھے وہ. تو جتنی حد تک آپ یہاں کر سکتے ہیں، مجبوری آپ دوسری جگہ نہیں جا سکتے، جتنی حد تک اپنے دین پر جس طرح لا الہ الا اللہ کو سیکھ رہے ہیں، قرآن اور صلاۃ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو جتنے احکام آپ کر سکتے ہیں، حکومت اس پر آبجیکشن نہیں کرتی ہے، تو وہ سب واجب ہے. اگر ہم یہ مل کر کے کوآپریشن کے ذریعے سے مل کر کے انشاءاللہ کریں تو بہت کامیاب رہیں گے. ہمارے بچے بھی مسلمان رہیں گے، ہم بھی انشاءاللہ، اور یہاں جی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. بس ایک جھلک ہے تھوڑی سی. So, in response to that question about staying in this country and sending your children to the education system, etc., Sheikh said he has a lot of experience on this. He's travelled here. He said he stayed in France for a few months at a time as well. And his basic advice was that you should try to protect your children from the bad effects of these societies, but also try to get them a good education at the same time as well. He said if you can't do that, if you can't do those things, then what you have to do then is to, for example, he mentioned in France that people tend to have French and Muslims tend to have French and Algerian nationality, for example. Then they need to take their other nationality and go and live with the Muslims in Algeria, even though it might not be an Islamic government or system. At least you'll still be living under Muslims and your religion will be safe and that of your children. The Sheikh said that the children should be, there should be a system that should be made where the children are taught the fundamentals of the deen, so that they become firm in their minds, in their hearts, they become seated there, and then they can be prepared that they can then go and get the knowledge of the dunya from the education system that is here. And when they do that, he said that you'll find them to be geniuses, you'll find them to be the best, they'll work the hardest,
they'll achieve the best results, etc. And he said a statement that if you can't do that, if you can't stay here, keep your children safe and get education like that without saving your children, then the existence here is a cursed existence, that you should move out of here. He said that you should make a system of teaching the children the Quran, that a way of safeguarding your own religion and that of your children. And even when they do go into schools here and universities here, keep an eye on them and keep checking that everything's going okay, what kind of ideas are they getting, etc., etc., and keep giving them that sort of tarbiyah. The Sheikh mentioned that we need people, professionals, doctors, engineers, different professions, scientists, etc. Those are needed, and we should try to make sure that we get those in our society. We don't want to end up in a position in this society where we are all uneducated and that we don't have any power or any influence in the society because of that. He also mentioned that he himself is from a village in India where his grandfather was in charge of 3 villages, and they took charge of those villages in such a way that even when they were under British occupation, the British occupiers would come and ask permission from Sheikh's grandfather before coming into their area or before entering into any of the affairs of the area, and they would run the affairs of their own area in as much as an Islamic system as they could, to the extent that he even saw that they were giving lashes to somebody who committed fornication. So he's saying that what you should do living here is, as much as is possible, and as much as is something that the government here is not going to object to or clamp down upon, you should try to establish your communities. You should try to raise communities that will practice their deen and remain upon their deen. And it's very important that you all cooperate on doing that. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، پیارے رسول کے ایک حدیث کی یاد ہم ذہن پہ اپنے سوار رکھیں. پیارے رسول میں فرمایا لیس منا احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان. قیامت کے دن ہر ایک اکیلا اللہ کے پاس کھڑا ہو کر کے سوال اللہ ان سے کریں گے اور اس کو جواب دینا ہوگا، کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیں یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی قدم اٹھائیں، چاہے وہ اپنے بارے دینی عقیدے کے معاملے میں ہو اور عبادات کے معاملے ہو، معاملات کے معاملے ہو، اخلاقیات میں ہو، سب میں ہمیں سنت رسول کو ڈھونڈ کر کے انشاءاللہ اس پر عمل کرنا ہے. ذرا سا اختلاف ہوا تو ہمارے لیے خطرہ ہے، اللہ رب العزت کے سامنے جواب کیا دیں گے. اس وجہ سے ہم سوچیں کہ صحیح دین کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور دوسرے بھائیوں کو جس کو دیکھیں کہ وہ قبر پر سجدہ کر رہا ہے تو اس کو ایسا سمجھیں کہ ایک بیمار ہے بیچارہ، اس کو بڑے ہی پیارے انداز سے اس کا علاج کرنا ہے، نہ کہ اس کو کافر مشرک یا ٹھیک بتاؤ بھائی یہ شرک کا کام ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے تو جان لو. آہستہ آہستہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور اس سے آگے اگر کوئی شخص کسی مذہب کا متعصب ہے، ہمیں گمراہ کر رہا ہے، تو ہم اس سے سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری میجارٹی کی اصلاح ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ دے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. کون Brothers, please stay seated. Please stay seated. There's one more question here. وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج کے اخبار میں کسی نے دیا ہے کہ سعودی عرب کا ارادہ ہے کہ پیارے رسول کی قبر کو ہٹایا جائے. آج کل جھوٹ جو ہے، میں نے کہا نا کہ پوری دنیا بڑی بڑی حکومتوں کا کام ہی ہوا ہے جھوٹ پر چلے. جھوٹ سے دھوکہ دے کر کے اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں، دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک بچہ جانتا ہے. تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے. آپ جانیں کہ قبر مبارک کو اپنی جگہ پر رکھ کر کے انہوں نے جو حرم کی توسیع کی، تو جو پرانی توسیع ہے وہیں تک بقیع کی طرف کیا اور پیچھے دور تک لے گئے، لیکن قبر مبارک کو چھیڑا نہیں. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ وہ پیارے رسول کی قبر مبارک کو دوسری جگہ لے جائیں گے. یہ پروپیگنڈا کسی اور کا ہے جو دشمن دین ہے. ابھی آپ سوچیں کہ کسی ہندو نے لکھا تھا، میرے آنے سے کچھ پہلے مجھ سے پوچھا کسی نے، ہندو نے لکھا ہے کہ شیخ سدیس، ان کا فوٹو دے کر کے اخبار میں، کہ شیخ سدیس کہتے ہیں کہ جو مسلمان لوگ واٹس ایپ پہ قرآن اور اس کا ترجمہ لوگوں کو بھیج رہے ہیں وہ کافر ہو رہے ہیں،
کیونکہ یہ قرآن مٹا دیتے ہیں اور یہ قرآن کسی ایسے کے ہاتھ میں جائے گا جو ناپاک رہتا ہے تو لوگ یہ کام کر کے جہنمی ہوتے جا رہے ہیں. یہ لفظ اس نے استعمال کیا ہے کہ کسی ہندو اخبار نے. یہ پورے طور پر جھوٹ ہے, یقیناً یہ جھوٹ ہے. فون کر کے لوگوں نے پوچھا, بتایا, عاقل رحمانی عاقل صاحب کے, انہوں نے کہا کہ یہ سب ہم نے شیخ سے پوچھا, سب غلط ہے. اور کسی نے شیخ کا فوٹو دے کر کے کچھ اور کہا کہ میں لکھ دیتا ہوں, کہیں لکھنے کا کوئی فوٹو ہوگا اس پر چپکا دیا کچھ اور. تو جھوٹ آج کل بہت ہو رہا ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ کا فضل ہے میں وہاں جی رہا ہوں, اس وجہ سے نہیں کہ وہاں جی رہا ہوں. باپ دادا سعودی عرب جبکہ ہم نے دیکھا نہیں تھا, سعودی عرب کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا, جبکہ دوسرے لوگ ملکہ الزبتھ کو انہوں نے تار دیا تھا. یہ ہمارے بزرگوں نے کہ سعودی عرب میں اس سال حج صحیح نہیں ہے, اور ملکہ الزبتھ کو کہا کہ آپ دخل دیں ان کو ہٹانے کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے. اس وقت مولانا ثناء اللہ امرتسری, یہ ہے اہل حدیثوں کا سر جو بہت اونچا ہے ایسے موقع پر, صرف اس وجہ سے کہ توحید کو یہ زندہ کر رہے ہیں, اس کی بنا پر انہوں نے مدد کی. کچھ مارے بھی گئے جان سے, اور اس وقت جبکہ بھوکے مر رہے تھے. کوئی کہتا ہے کہ ان کے پیٹرول ڈالر کی وجہ سے یہ لوگ ان کے قریب ہو رہے ہیں. نہیں, اس وقت جب ہم کہتے ہیں, پورے حقوق سے کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے مدد کی جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. حافظ حمید اللہ اور دوسرے اہل حدیث علماء نے 3 جہاز کپڑا اور گیہوں اور کیا کیا بھر کے بھیجا, بھرا کر کے جماعت کی طرف سے ہو کر کے. جبکہ شوکت علی محمد علی جوہر جو وہاں کے لیڈر تھے, پورے ہندوستان, متحد ہندوستان میں جا کر کے کہتے تھے کہ اس سال حج کرنے نہ جاؤ. مولانا نے کہا اس سال حج سنت پہ ہوگا. ہمارے دادا اس سال حج کرنے آئے تھے. مجھے فخر ہے الحمدللہ کہ صرف توحید کی بنا پر ان کے یہاں کچھ بھی نہ تھا, پتھر اور ریت کے علاوہ بھوکوں مر رہے تھے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پیٹرول ڈالر کی بنا پر ان کے قریب ہو رہے. نہیں, یہ چیز نہیں ہے. تو یہ جھوٹ ہے پورے طور پر کہ سعودی عرب اس طرح کی کوئی نیت بھی کرتی ہو, آواز بھی نہیں اٹھ سکتی. یہی جھوٹ ہے. لوگ جو ہے, خاص طور پہ میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ بدنام کرنے کے لیے سعودی عرب کو, اور سعودی عرب جو ہے الحمدللہ کچھ بھی ہے اس گئے گزرے زمانے میں بہت کچھ دین کی خدمت, حدیث کی خدمت. 800 سال میں آپ دیکھیں جو خدمت ہوئی ہے صحیح عقیدے کی اور حدیث اور قرآن کی, 800 سال میں پورے حجاز اور جزیرہ عرب میں نہیں مل رہا ہے. یہ پورے وثوق کے ساتھ میں کہوں گا آپ کو, آپ تاریخ پڑھیں, لوگوں کی سن کر کے کان نہ بھریں. اگر حقیقت پسندی مطلوب ہے تو انشاءاللہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کہتے تھے ایک دن کی بھی حکومت ہمیں ملے گی تو ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کی خدمت کریں گے. 1343 میں آئے وہ, دوسرے دن علماء کو بلایا کہ یہ جو قبے ہیں حضرت خدیجہ کے قبر پر, بہت بڑی بلڈنگ, اس کی حیثیت شرعی ہو تو بتائیے. سب نے کہا شرعی نہیں. دوسرے دن گرانے کا حکم دے دیا. اگر وہ سوچتے کہ چلو حکومت ہمارے ہاتھ میں آ گئی, جانے تو جیسا کرتے ہیں, تو وہ چھوڑ دیتے سب کو. لیکن ایک ایک کو پاک کیا. امن کے بارے میں جو انہوں نے معجزاتی کام کیا, جہاں کی حاجی لوٹے جاتے تھے اور مارے جاتے تھے, عجیب عجیب قصے پڑھ کر کے رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے. انہوں نے جو امن قائم کیا, بہرحال کیا کہا جائے, آپ کہیں گے کہ وہاں جیتے ہیں تب گا رہے ہیں وہاں کی. نہیں, ہم نہیں بھی ہوتے وہاں تب بھی یہی گاتے ہیں, دیکھ کر کے حقیقت کو. جی. So the Sheikh, he mentioned, I'll start with the hadith that he mentioned, that the Prophet ﷺ told us that on the day of judgment each one of us will stand in front of Allah alone, and Allah subhanahu wa ta'ala will question us directly with no translator present. So he said that we need to think very carefully about every step that we take, and that we should make sure that we don't get away from the correct religion in any way whatsoever, in any big or small way whatsoever. He said that he wants us all to treat other people nicely. If we see someone, for example, he's going and doing sajda to a grave, then think of him as somebody who's become ill, and that you need to treat him. Don't go there and call him kafir, mushrik, etc., etc., but rather you treat him nicely and you bring people back in a loving and kind way to the truth. Then a question that I asked to the Sheikh was with regards to what's been mentioned in the independent newspaper today, an allegation that Saudi Arabia is planning to move the Prophet ﷺ's grave from its current position to another position. And obviously some of the people of Bid'ah have also picked up this news and started to spread it and cause a scandal. So because Sheikh Hafizullah is from Saudi Arabia and he has official position there and contact with the administration there, that's why it's important that we ask the question to him openly, so that it could be made as a clear official answer to that. The Sheikh said that this is a complete and utter lie, complete and utter false propaganda and false fabrication.
and this is an era where lies and propaganda are being spread everywhere. He gave an example that he said that the non-Muslims, they even join in on some of these lies with people of bid'ah, for example. He said one example is that a Hindu newspaper in India, they used Sheikh Sudais's name to try and stop people sending WhatsApp messages with Quran in them to each other. So they used Sheikh Sudais's name, saying that Sheikh Sudais has said that if you send... उसका बड़ा फायदा हो रहा है WhatsApp से मुसलमान लोग हिंदुओं को भी कुरान का तर्जुमा भेजते हैं. The reason the Sheikh said was because using WhatsApp, people did a great deal of good with that. They sent a translation of the Quran, ayahs and things, even to Hindus, and they were looking at the ayahs and they were becoming closer to Islam, or they were accepting Islam because of the dawah that was being given. So this is one of the things that they did. They made up a false story that Sheikh Sudais has said that you shouldn't send Quran on WhatsApp, because if you delete it and you put it in your pocket or whatever else you do, this can make you go to the hellfire. They use the word Jahannam. So the Sheikh said this is an example of that. And then he talked about Saudi Arabia, and he said that there's so many false propagandas that are being done against Saudi Arabia because of the fact that Saudi Arabia is a nation that has been founded upon Tawheed and is trying to remain upon Tawheed. He says that one of the things that people allege is that ahlul hadith try to get close to Saudi Arabia because of the petrodollars. The Sheikh said this is complete falsehood. Before the petrol came out, when Saudi Arabia was an extremely poor country, people were almost dying of starvation. The ahlul hadith of India, Pakistan, that area, they used to do ta'awun with them then because of the factor of Tawheed. And he mentioned, they used to do ta'awun with them, and they used to even send ships laden with food to help them out in Saudi Arabia before Saudi Arabia discovered the oil and suddenly became very rich. He mentioned other stories along that line, and other false propagandas that are done. And he said that these are the people that spread these false propagandas. The historical evidence shows that at the time they used to write to the Queen of England to complain against the Saudis and to try and get the Queen to go and invade Saudi Arabia so that they could have the control over the place instead. The Ahlul Bidah in India and Pakistan, they would write letters from India to Queen Elizabeth in the time of Sunnah al-Ritsari rahmatullah, saying to her that we don't like the way Hajj is being done. You go and take over there, and then let us do the Hajj the way we want to do the Hajj. So this is the level that they themselves are at, but they are constantly spreading false propagandas against the country of Saudi Arabia. And the Shaykh said that I'm not defending Saudi Arabia because I live there. He said even if I didn't live there, I will still defend them because of the truth that I've seen, that they do establish Tawheed and Sunnah there. एक ज़रूरी बात ये जो आप सुनते हैं मकाम इब्राहिम, पुराना फ़ोटो आप देखें तो मकाम इब्राहिम जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है, हमने खुद पढ़ा है, 1, 2, 3, 4 मेहराब थे, इतना लंबी चौड़ी बिल्डिंग थी, उसके पीछे लोग नमाज़ पढ़ते थे और पीछे से भी काफ़ी जगह लिए हुआ था. तो ये प्रोग्राम हुआ कि इसको कहाँ कैसे यहाँ तौसी की जाए, बिल्डिंग हटाई जाए या पूरा मकाम इब्राहिम आगे चल करके कहीं और रख दिया जाए. आप यकीन जानिए चीज़ आप तारीख़ में देखें, मैं उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मदीना यूनिवर्सिटी में उस वक्त पढ़ रहा था और एक चीज़ की मालूमात बिल यकीन है. राबता अल-इस्लाम मुस्लिम वर्ल्ड लीग के स्टेज से दुनिया के अक्सर उलमा ने ये फतवा दिया कि मकाम इब्राहिम, भीड़ बहुत होती है ना वहाँ पहुँच करके, बहुत ज़्यादा तवाफ में भीड़ हो जाती है, तो मकाम इब्राहिम को ऊपर छत बना करके ज़मज़म से पीछे थोड़ा सा करके वहाँ रख दिया जाए, वहाँ लोग जा करके नमाज पढ़ें. वजह ये बनी कि हज़रत उमर ने उठाया था, उसको वहाँ किया था पहले प्यारे रसूल के ज़माने में काबा की दीवार के साथ. ये तारीख से सही है. मैंने इसके बारे में लंबी किताब भी लिखी है, ये किताब अरबी में शेख के पास है, इनके पास देखिएगा. तो कहने का मतलब है कि उन सब ने फैसला कर दिया था कि इसको ऊपर, आप बाद के फोटो को देखें तो वो बिल्डिंग या वो छज्जा जिसके ऊपर हजरत मकाम इब्राहिम को रखा जाने का फैसला हो गया था और वो बन गया, आपको फोटो नज़र आएगा हरम के फोटो में. लेकिन उलमाए हरमैन ख़ास तौर पर मुफ्ती शेख बिन बाज वगैरह बहुत बड़ी अकल के मालिक हैं. अल्लाह के फजल से उन्होंने कहा देखो हटाने पर बहुत बड़ा फितना हो सकता है और फितना जो है उससे बचना चाहिए. तो इन सब ने फैसला किया कि बिल्डिंग हटा दी जाए जो उसके ऊपर बाद में बनाएंगे, उसकी कोई हैसियत नहीं है,
बाकायदा खूबसूरत कंगूरे के साथ और कुब्बे के साथ उसके ऊपर बनी हुई बिल्डिंग थी। शायद फ़ोटो में आप देखें तो सबने फतवा आपस में ये तय किया कि नहीं उसको हटाना, अगरचे मुस्लिम वर्ल्ड के सतह पर सबने कहा है कि इसको कर दिया जाए, लेकिन हमारी ये राय है कि उन्होंने कहा हमारी ये राय है कि बिल्डिंग हटा दी जाए और मकाम इब्राहिम को ये जो शीशे की इस वक्त खोल है शीशे का गिलाफ उसमें कर दिया जाए, मुख्तसर हो जाए। ये उलमा का कहना था। जब मकाम इब्राहिम को उन्होंने नहीं हटाया तो फिर क्या उलमा ये कहेंगे कि पैग रसूल के कब्र मुबारक में, ये पूरे तौर पर यानी 1000% झूठ है वो। अल्लाह ताला खैर करे। So the Shaykh wanted to add something. He said that if you look at the old pictures, he says, of the Haram, then you'll find that in the past there used to be 4 different mihrabs there. That each madhab used to have its own mihrab, quite a large building, and it would go back quite far, and each people of each madhab would pray there. Those have been moved. We said also you'll find that there was a big building where Maqam Ibrahim was, and the Muslim World League had a meeting where scholars came from all the different groups, and they all basically agreed together to move Maqam Ibrahim from where it is now, from where it was previously, to a place further back, so that people could go, for the ease of the people I think, so that they could go behind there and pray. The Shaykh said the reason why they sort of gave that ruling and allowed it was that it was actually moved in the time of Umar radiallahu anhu as well. So it had been moved back already previously by Umar radiallahu anhu, and the majority of the scholars of the world, they wanted it moved even further back. However, Sheikh bin Baz and the other scholars there, they didn't want that, and they didn't allow the movement. They said rather we'll get rid of the big building and we'll make that beautiful structure that's been put in place at the moment, but we'll keep Maqam Ibrahim where it is now, because they feared that it would cause fitna and it would cause commotion and trouble if it was moved. So the Shaykh says, so you can see by that if they weren't willing to move Maqam Ibrahim, which was previously moved, then how in the world could they even think about moving the grave of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, where there's no possibility of moving it? And this is the Shaykh says 1000% false propaganda and a total and utter lie. Jazakumullah khairan. Allah ta'ala aapko jazaak aap sabko jazaak khair de. Nastagfirullah wa amanakum wa khawatim amalikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Brothers, just a couple of announcements here. One is, please inshallah spread the news about the CTI Talk Radio. There's an app as well as you can access it via URL. And jazakumullah for all of you for coming and your patience. Inshallah there'll be a podcast of this talk on the CTI Radio website shortly. Bismillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.